اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر نمبر 13 ہے، آیت نمبر 99 آنورڈز انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ المائدہ۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسول کی ذمہ داری تو صرف پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو۔ یعنی رسول کی ذمہ داری صرف اللہ کے احکامات پہنچانے کی حد تک ہے، ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ کون جو ہے وہ اس پر عمل کر رہا ہے یا نہیں، یا یہ کہ اس کو پوری طرح فالو اپ رکھتے رہیں کہ کون جو ہے وہ نافرمانی کر رہا ہے، کون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مان رہا ہے، اور کون جو ہے وہ اکیلے میں بھی اللہ کی بات مانتا ہے یا نہیں۔ تو اس چیز کی ذمہ داری رسول پر نہیں ہے، بلکہ صرف پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ پھر آگے جو شخص جس تک یہ پیغام پہنچتا ہے، پھر آگے اس کے اوپر ذمہ داری آ جاتی کہ وہ اپنے آپ کو درست کر لے، ورنہ اگر وہ درست نہیں کرتا تو جواب دہ وہ خود ہوگا، رسول نہیں ہوں گے۔ اگر تم نافرمانی کرو گے تو رسول تمہاری اس نافرمانی سے بری ذمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال اور اقوال کے علاوہ باطنی خیالات تک سے واقف ہے۔ باطن کا معنی ہوتا ہے اندر کے خیالات جو کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان سب سے بھی جو ہے وہ واقف ہے کہ تم میں اس کی اطاعت کا جذبہ کیسا ہے، یعنی تم کس جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہو، کتنے تقویٰ کے ساتھ اور کتنے اخلاص کے ساتھ اس کی عبادات کو کر رہے ہو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث۔ قل کہہ دیجئے لا یستوی نہیں، استوا کا معنی ہوتا ہے برابر برابر ہونا، سواء بھی اسی صحیح ہے، ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا نا، سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، کہ برابر ہے ان پر کہ اگر آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی طرح یہاں پر یستوی کا معنی ہوتا ہے برابری، کہ برابر نہیں ہو سکتے۔ کون برابر نہیں ہو سکتے؟ الخبیث ناپاک، والطیب طیب کے ساتھ۔ اب یہاں پر ایگزیکٹلی یہ نہیں کہا گیا کہ طیب لوگ کے طیب کام، لیکن یہ کھلی ایک چیز دے دی گئی کہ طیب اور خبیث جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، جبکہ خبیث کی کثرت جو ہے وہ آپ کو حیران ہی کیوں نہ کرے۔ آجبہ کا جو معنی ہے وہ پسند سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر حیرانگی ہے کہ خبیث کی اتنی کثرت، اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو کثیر تعداد ہے وہ اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے، اور دنیا کی اکثریت جو ہے وہ ہمیشہ ناشکری ہی رہے گی۔ یہ بات بار قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ لا تذکرون، اس طرح کی آیات ہم پڑھتے آئے ہیں۔ یعنی کوئی بات نہیں بیٹا، بعد میں صاف ہو جائے گا نا، اس کو رہنے دو، اب آگے جا کے لے جاؤ یہ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، یعنی عقل جو رکھتا ہوگا نا اس کو سمجھ آ جائے گا کہ پاک اور ناپاک کا کیا فرق ہے، جس کے اندر یہ فرقان ہوگا۔ دیکھیں عقل جو ہے نا، بیسیکلی ہم سمجھتے ہیں عقل جو ہے نا وہ دماغ سے ہے، لاجک سے ہے۔ عقل جو ہے وہ دل سے بھی ہوتی ہے۔ مطلب شریعت میں نا دماغ کو اتنا زیادہ ویلیو نہیں کیا گیا۔ شریعت جو ہے وہ دل کو اصل مورد الالزام یا کسی بھی چیز کے لیے ذمہ دار جو ہے نا وہ دل کو سمجھتی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہارے دماغ نہیں سمجھتے، تم نہیں سمجھتے، یہ نہیں کہا گیا۔ کہتے دل نہیں سمجھتے، تمہارے دل اندھے ہو گئے ہیں، یعنی کہ اصل چیز جو ہے وہ دل کو کہا جاتا ہے، کیونکہ انسان کے نفس کا تعلق جو ہے وہ اس کے دل کے ساتھ ہے، دماغ کے ساتھ نہیں ہے۔ جی بیٹا اتنا ہی ہے، ابھی دودھ گرم ہو رہا ہے۔ قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ۔ اچھا ایک منٹ کے لیے رک جاؤ، میں ایک منٹ دیجیے گا مجھے۔
ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا تو فتقوا اللہ یا اولی الالباب، تو اے عقل والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو تقوی کہاں ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کہاں ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے دل کی طرف اشارہ کیا انگلی سے اور کہا کہ تقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو. اور اس لیے تمہیں عقل لینی چاہیے اور اسی لیے تمہیں تقوی اختیار کرنا چاہیے تاکہ تمہیں فلاح ملے، تاکہ تم الٹیمیٹ کامیابی جو ہے وہ پا سکو. یہاں پھر فرمایا کہ رسول کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے پیغام ٹھیک ٹھیک لوگوں تک پہنچانا ہے. اس کا کام لوگوں کے پیچھے پیچھے رہنا اور ان کی خلوت کس کو کہتے ہیں؟ تنہائی. ان کی تنہائیوں کی نگرانی کرنا نہیں ہے کہ تنہائی میں کون شخص جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے یا نہیں، کون میری بات مان رہا ہے یا نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جو کچھ تم چھپاتے یا ظاہر کرتے ہو وہ تمہارے ایک ایک لمحے اور کام کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارا حساب پوری طرح سے لے لے گا. اصل چیز کیا ہے کہ تم خود اپنی نگرانی کرو، خود اپنے آپ کو تقوی پہ جماؤ اور خود اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو. جہاں تک خبیث اور طیب یعنی اچھے اور برے اور نیک اور بد کا تعلق ہے، یہ فرق ہر چیز اور کام میں پایا جاتا ہے. ہر چیز مفید بھی ہوتی ہے اور اس میں نقصان اور ضرر بھی موجود ہوتا ہے. اسی طرح کچھ کام دنیا کے لیے مفید ہوتے ہیں اور کچھ آخرت کے لیے. تو آدمی وہی کام کرے جو دنیا کے مقابلے میں آخرت میں زیادہ اس کے لیے بہتر ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ کام آپ ایسے دین کے کر رہے ہوتے ہیں جن کا فائدہ آپ کو یہاں بھی مل رہا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی مل رہا ہوتا ہے، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کا دنیا میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ ایک طرح سے بالکل غائب ہوتے ہیں. جیسے آپ کسی کو چیریٹی دیتے ہیں، آپ کسی چیریٹی باکس میں جو ہے وہ صدقہ ڈال دیتے ہیں، پھر آپ کو نہیں پتا کہ وہ کہاں لگا کہاں نہیں، آپ کو پتا، اور کسی نے آپ کو تعریف بھی نہیں کی، کسی نے آپ کے سامنے یہ بتایا بھی نہیں کہ کیا ہوا اس صدقے کا، کیونکہ وہ باکس کہاں گیا، کن لوگوں نے اس کو یوٹیلائز کیا، آپ اس کا پیچھا نہیں کر سکتے. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے نا، مطلب کبھی کبھی ہو بھی جاتے ہیں، جیسے آپ کچھ ویل نون لوگوں کو دیتے ہیں تو ان کو آپ ان سے کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، آپ ان کو پتا چلتا ہے. لیکن کبھی کبھی آپ ایسے بھی نا رینڈملی کبھی کسی دکان کے باہر کوئی باکس رکھا ہوتا ہے، آپ اس کو میں ڈال دیتے ہیں، تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا 100 روپیہ، آپ کا 500 روپیہ جو ہے وہ کہاں لگا. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جمع ہو گیا، اور وہ جس اخلاص کے ساتھ دیا گیا اللہ تعالیٰ اس کو ملٹی پلائی کریں گے. آپ کو پتا ہے نا کہ ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس مال کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو کہ بویا گیا اور اس دانے سے نکلے کیا، 7 بالیاں، اور 7 بالیاں میں سے ہر بالی میں 100 دانے نکلے. تو ملٹی پلائی ہو گیا وہ 700 ہو گیا. تو 7 ملٹی پلائی بائی 100 تو ہو گیا 700. 700 ایک دانے کو اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا سکتا ہے. تو آپ کا جو 500 ہے فرض کریں تو اس کو اگر آپ 700 گنا سے ملٹی پلائی کریں 700 سے، تو وہ کتنا زیادہ ہو گیا کہ فرض کریں آپ نے جیسے پتہ نہیں 5 7 سر کتنے ہوتے ہیں، 5 7 35 اور 3500 ہے، اور 100 اور 100 ملا دیا تو 4 زیرو ہو گئے، تو 50,000 ہو گئے. یعنی 500 کو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا بنا دیا، 35,000 بنا دیا. تو آدمی وہی کام کرے جو دنیا کے مقابلے میں آخرت سے زیادہ بہتر ہو اس کے لیے. تو دنیا میں اگر فائدہ نہیں بھی نظر آ رہا نا، جیسے آپ اکثر جو ہے نا، یہ ایک کام ہوتا ہے جو ہم عورتوں کے ساتھ سب سے زیادہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے معاف کرنا. جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں نا، تو جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں نا تو آپ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ معاف کرنے کا کیا فائدہ، اس بندے کو تو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ اس نے مجھے کتنا اذیت دی ہے اور اس نے مجھے کتنی تکلیف دی ہے، اور اب میں اس کو معاف کر رہی ہوں تو اب اس سے بھی کیا فائدہ ہوگا، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کو تو فرق ہی نہیں پڑے گا، یہ سدھرے گا بھی نہیں. لیکن آپ اسے اللہ کی خاطر معاف کر دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو احسان کے زمرے میں لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ یحب المحسنین. سورۃ آل عمران میں ہم پڑھتے ہیں کہ والقاظمین الغیظ، کہ وہ لوگ جو اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں، اور والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ ایسے محسنوں کو، ایسے احسان کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے، ان سے محبت بھی کرتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کو اللہ کی خاطر معاف کر دیتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے. اور آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ جب محبت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, یہ حدیث قدسی میں نے آپ کو پہلے بھی سنا چکی ہوں, میں پھر سناتی ہوں. کہ کیا ہے کہ ایک منٹ دیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سوری آج بہت ڈسٹربنس ہو رہی ہے ہمارے گھر میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا ہاں, تو میں وہ آپ کو حدیث سنا رہی تھی کہ حدیث قدسی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بلاتے ہیں اپنے پاس, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں, فوراً اللہ تعالیٰ کے کہنے پر اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر یہ محبت جو ہے وہ آسمان دنیا میں سارے ساتوں آسمان میں جو ہے یہ منادی ہو جاتی ہے, یہ اعلان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتے ہیں, سارے فرشتے بھی اس شخص سے محبت کرنے لگے. آپ کو پتا ہے نا, جو شخص جو محبوب ہوتا ہے نا, یعنی جس سے محبت کی جاتی ہے, اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے اور اس کے لیے انسان دعائیں بھی کرتا ہے. تو فرشتے جب آپ سے محبت کریں گے تو آپ کے لیے دعائیں کریں گے, آپ کو فرشتوں کی بھی دعائیں ملیں گی. تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کر رہے ہیں, وہ تو ہے ہی بہت بڑی بلیسنگ. دوسرا یہ کہ فرشتوں کی دعائیں ملیں گی. تیسرا, آسمان دنیا سے وہ محبت لوگوں کے دلوں میں بھی اتار دی جاتی ہے. تو ایک ٹائم آئے گا کہ جس کو آپ نے معاف کیا ہے وہ ایک دن آپ سے محبت کرنے لگے گا. تو اس چیز کو یہ نہ سمجھے کہ آپ کو جو ہے وہ اس چیز کا فائدہ نہیں مل رہا. باہر لے جاؤ پلیز. جو ہے آپ سے محبت کرنے وہ بھی آپ سے محبت کرنے لگے گا, اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کب جو ہے وہ حالات آپ کے حق میں بننا شروع ہو گئے. ایک ٹائم ہوگا کہ جب آپ کو لگے گا ہر چیز آپ کے خلاف چلی جا رہی ہے اور آپ جو ہے وہ اذیت میں مبتلا ہیں اور بہت آزمائشیں ایک ساتھ آ رہی ہیں. لیکن اگر آپ اللہ کی خاطر جو ہے وہ معاف کرتے چلے جائیں, درگزر کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی اپنے سارے کاموں کو درست کر لیں, تو انشاءاللہ پھر ایک ٹائم آئے گا کہ جب ساری چیزیں آپ کے حق میں جو ہے وہ ہو جائیں گی. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے بھی کہ جب شروع کے 13 سال جو ہے مکہ میں انتہائی سخت حالات تھے, ایسے حالات تھے کہ لگتا تھا کہ شاید پھر یہ کبھی صحیح نہیں ہوں گے. مطلب آخری ٹائم میں تو یہ حالات ہو گئے تھے کہ شیبی ابی طالب میں تمام مسلمان محصور ہو گئے تھے اور ان کو پتے اور درختوں کی جڑیں چبانی پڑی تھی. اور اس ٹائم پر جو ہے جب ان کے بچے بھوک سے روتے تھے تو کفار ان پر ہنستے تھے کہ دیکھو ان کے بچے رو رہے ہیں. اور اس ٹائم پہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کرنے گئے تو وہاں پر بھی ان کو ایک بہت شدید رد عمل کا سامنا ہوا کہ وہاں پر انہوں نے دیوانے اور شرارتی بچے جو ہے وہ ان کے پیچھے جو ہے وہ لگا دیے تھے, جو ان کو بہت اذیتیں پہنچا رہے تھے. تو آپ دیکھیں کہ ایک ٹائم ایسا بھی تھا, لیکن پھر ایک ٹائم ایسا بھی تھا جب مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گرینڈ ویلکم دیا گیا, اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو بھی لوگوں نے گرینڈ ویلکم دیا کہ ان لوگوں کو بھائی چارگی کے ساتھ جو ایک اخوت تھی اس میں لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں رکھا, اپنے کاروبار میں شراکت دی, پھر محبت دی, اس کے ساتھ جو ہے وہ آگے بھی بہت سارا کچھ ملا, اور پھر آگے فتح مکہ ہوئی. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کوئی کام جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ سے کے لیے کوئی کام اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو وہ ضائع نہیں ہوگا. کبھی کبھی آپ کو ہوگا کہ وہ دنیا میں آپ کو شاید اس کا ثمرہ نظر نہ آئے, لیکن آخرت میں ضرور اس کا ثمرہ ہے. دنیا میں ملے یا نہ ملے, مل بھی جائے گا تب بھی آخرت میں ثمرہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ, ہے نا کہ دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو دنیا میں بھی بھلائی ملے اور آخرت میں بھی بھلائی ملے, اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کام کا ثمرہ آپ کو دنیا میں نہ ملے اور آخرت میں بہت بڑھ کر ملے, کہ انسان کے سامنے جو ہے وہ ایک پورا درخت جو ہے وہ ہو یا بہت بڑی پہاڑ جیسی نیکی ہو, اور اللہ تعالیٰ کہیں کہ یہ تمہاری نیکی ہے. انسان حیران ہو جائے کہ یہ تو میں نے کب کیا, تو پتہ چلے کہ تم نے فلاں جو ہے وہ کام کیا تھا, فلاں جو ہے وہ تم نے ایک نیکی کی تھی, اور وہ اب دیکھو اتنی ملٹی پلائی ہو کے اتنی بڑی ہو گئی. جیسے ہم کسی کو کوئی چیز سکھا دیتے ہیں, کوئی چیز ہم کسی کو پڑھا دیتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ صدقہ جاریہ بنتا ہے, وہ کسی اور کو پڑھاتا ہے, وہ آگے پڑھتے رہتے ہیں, وہ سب اجر آپ کے حصے میں لگتا رہتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جی خدیجہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟
جی خدیجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. جی خدیجہ. اب یہ سمرا کی مطلب کیا ہے؟ سمرا سمرا مطلب وغیرہ. پھل پھل اس چیز کا پھل، اس آم کا پھل، اجر. ٹھیک ہے. اچھا اچھا. جزاک اللہ. دیکھیں کوئی بھی شخص آپ کو اذیت دے رہا ہے، چاہے وہ آپ کا قریبی شخص ہے، چاہے وہ آپ کا کوئی سسرالی رشتہ دار ہے، چاہے وہ آپ کا کوئی دوست ہے، پڑوسی ہے، جو بھی ہے، ہمیں جو ہے وہ درگزر کا حکم دیا گیا ہے، اور درگزر سے معاملات جو ہیں وہ بہت اچھے بہتر ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ، کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں نا، تو ہم اس وقت اپنے آپ کو مظلوم فوراً سمجھ لیتے ہیں، اور ہاں آ جاؤ نا بیٹا، ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو مظلوم ڈکلیئر کر لیتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم خود کیا کر رہے تھے. ہم اپنی غلطیوں کو بالکل یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم خود کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، ہم خود کہاں غلطی کر رہے ہیں، اور اگر ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں تاکہ دوسرے کے لیے بھی ہم پریشانی کا باعث نہ بنے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب ہم کسی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، جب ہم آس پاس پڑوس میں کوئی لوگ رہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں، سسرال کے رشتہ دار ہوتے ہیں اپنے، ہمارے شوہر ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں جب بہت زیادہ برتن آپس میں رکھے جاتے ہیں تو وہ کھٹکتے ہیں نا، جس کو کہتے ہیں کھنکتے ہیں، برتنوں کی آواز ہوتی ہے. یعنی کہ جب زیادہ لوگ ساتھ رہتے ہیں تو آپس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، آپس میں جو ہے ناچاکیاں بھی ہوتی ہیں، آپس میں جو ہے وہ کچھ کوئی ایسی چیز بھی ہو جاتی ہے جو ہمارے ناپسندیدہ ہوتی ہے. لیکن اس بارے میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، یا ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم سب ایک دوسرے کے لیے آپس میں آزمائش ہو. اتصبرون، کیا تم اس بات پہ صبر کرو گے؟ یعنی بیسیکلی ہمارا امتحان ایک دوسرے کے ساتھ صبر کا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ صبر اور شکر کے ساتھ گزارا کریں. دیکھیں کوئی شخص آپ کے ساتھ اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو کبھی نہ کبھی اس کے ساتھ آپ کی اچھائی بھی منسلک ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ شخص ہمیشہ سے آپ کے لیے برا تھا. جیسے آپ دیکھیں ہمارے شوہر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کبھی لڑائی ہو جاتی ہے تو ہم اس وقت کیا سوچتے ہیں؟ شور ہو رہا ہے نا، کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو اپنا؟ اگر آپ کی شوہر کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس وقت صرف اس کی وہ بری بات یاد رہتی ہے جو آپ کو جو ہے جس بات پہ لڑائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن آپ اس کی ساری اچھی باتیں اس وقت بھول جاتے ہیں ان کی، کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کتنا اچھا سلوک بھی کیا ہے، آپ کی اور کیا کیا نعمتیں آپ کو ان کی وجہ سے ملی ہوئی ہیں. تو یہ انسانی رویہ ہے. اسی طرح یہ صرف ایک چیز ہے نا. آپ اسی طرح آپ اپنے ماں باپ کو لے لیں، اپنے بہن بھائیوں کو لے لیں، اپنے بچوں کو لے لیں، اپنی اور بہت چیزیں آپس اپنے دوستوں کو لے لیں، اپنے کولیگز، کسی کو بھی لے لیں. تو سب کے ساتھ آپ کا رویہ جو ہے وہ صبر والا ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جب آپ ان کے ساتھ کسی اختلاف کے ساتھ رہیں نا، تو آپ فوراً اس کی اچھی باتیں یاد کریں کہ میرے ساتھ اس نے یہ بھی تو اچھا کیا ہے نا، تو مجھے اس کے ساتھ اس کی اس بات کو نظر انداز کر لینا چاہیے، یا مجھے اس بات پہ صبر کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، معاملات کچھ ٹائم کے لیے آپ کے سیٹل ہوں گے اور پھر اس کے بعد اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو آگے چلتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور مرنے کے بعد فائدہ دینے والے اعمال سر انجام دیتا ہے، اور نادان وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کے پیچھے لگایا، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے تمنا کرے. یعنی کیا نفس یعنی کہ پورا زندگی اپنے آپ کو نفس کی پیروی میں لگایا، اور جو ہے اس کے باوجود پھر جب وہ مرنے کے قریب ہو یا ویسے بھی زندگی میں وہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے گا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ انسان جھوٹی تمناؤں کے پیچھے اپنے آپ کو گناہ میں ملوث بھی رکھے اور اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ تعالیٰ تو، اور اللہ کے بارے میں یہ گمان کرے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے. تو ایسا نہیں ہوگا. صحیح ہے. اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں اور اللہ کے ساتھ اخلاص اور آپ کا اللہ کے ساتھ تقوی جو ہے وہ بہترین ہے، تو پھر یہ ہے کہ کچھ بھول چوک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. لیکن اگر انسان ہے ہی برے اعمال پر اور اکثریت اس کی برے اعمال پر ہے، تو اور وہ غلط تمناؤں پہ، کیونکہ ہم نے دیکھا نا کہ بنی اسرائیل کا تو یہی معاملہ تھا نا. وہ کیا کہتے تھے کہ ہمیں تو صرف انہی ٹائم کی تھوڑے دنوں کے لیے سزا ملے گی، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں.
اور ہم تو بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوں گے جتنے ٹائم ہم نے اس کی گائے کی پوجا کی تھی. تو یہ ہمارے بھی تصورات مطلب مسلمانوں میں بھی ایسے تصورات پائے جاتے ہیں، ایسی تمنائیں پائی جاتی ہیں، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألون، تم سوال کرو، ان اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں. یہ شیء کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا. الاشیاء، ان کا معنی ہے بارے میں، کہ ایسی چیزوں کے بارے میں تم سوال مت کرو. ان تبدا، اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائے، بادال حمزہ بدا، صحیح ہے، بدا، ہم تبدونا بدا یہ سب پڑھتے ہیں نا. اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں، لکم تمہارے سامنے، تاسؤہم تو وہ تمہیں، یہ بات کرو اور وہ ان تو وہ تمہیں بری لگے. سوہن، سوءن پڑھتے ہیں نا ہم، سوءن، تسؤہم تو وہ تم تسؤکم تو وہ تمہیں بری لگے. وَإِن تسألوا، اور اگر تم سوال کرو گے، انہا اس کے بارے میں، ہینا اس وقت، ینزلو جس وقت، ینزلو نازل کیا جا رہا ہے، القرآن قرآن، تبدا لکم تو وہ ضرور ظاہر کر دی جائیں گی تم پر. عفا اللہ عنہا، عفا اللہ عنہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے جو ہے، ایک منٹ، عفا اللہ عنہا، سوالات، گزشتہ سوالات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ واللہ غفور الرحیم، یعنی اس سے پہلے جو سوال کیے گئے وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے، اور آگے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو. یعنی نزول قرآن کے وقت، اس وقت کی بات ہے کہ سوال کرنے اس لیے منع کیا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہی ایز اٹ از لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، جس میں حلال، حرام، خبیث، طیب، جائز، ناجائز کے درمیان جو بھی پوری طرح بات ہے وہ اچھی طرح بتائی جا رہی ہے، تو پھر خواہ مخواہ بال کی کھال اتارنا جائز نہیں، یعنی کہ بلا وجہ بال کی باتوں کو کریدنا جائز نہیں. جیسے ابھی میں ایک مثال بھی دیتی ہوں. اس میں ایک طرف گستاخی کا پہلو بھی نکلتا ہے، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح جو بنی اسرائیل نے کیا تھا کہ اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کرنا ہے جو کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. صحیح نا. جیسے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، ان سے جب کہا گیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو تو انہوں نے سوال کیا، اچھا گائے کیسی ہو، اس کے بارے میں بتایا جائے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ گائے جو ہے وہ ایسی ہو کہ نہ تو وہ بہت بڑی عمر کی ہو، نہ بالکل چھوٹی سی عمر کی ہو، درمیانی ایج کی ہو. تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. یہ جواب دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے کر گزرو، مطلب اس سے اور سوال مت کرو. اس کے باوجود وہ سوال کر رہے ہیں کہ اچھا بتاؤ اس کا رنگ کیسا ہے. تو وہ پوچھتے، پھر اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ اس کا رنگ جو ہے وہ گہرا چمکدار جو ہے وہ یلوئش سا ہے، جو آنکھوں کو خیراں کرتا ہے، اچھا ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے. اور پھر پوچھا کہ اچھا بتائیں، دوبارہ بتائیں کہ کیسی ہو، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اچھی طرح. تو پھر جو ہے پھر بتایا گیا کہ اچھا وہ ایسی گائے ہو کہ نہ وہ جوتی گئی ہو، یعنی کہ وہ ہل ول نہیں چلاتی ہو، کسی کام میں نہ لگی ہوئی ہو، اور نہ ہی جو ہے وہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، اس طرح کے کوئی کام نہ کرتی ہو، یعنی کہ وہ پالی گئی ہو، پالنے والا جانور ہو، اس کو پیار سے رکھا جائے. جیسے ہم قربانی کا جانور جو ہمارے یہاں ہوتا ہے بالکل وہی کیٹیگریز تھی. تو یہ وہ جو جانور تھا، اس طرح کا جانور ان کے لیے یہ مقدس تھا، کیونکہ وہ گائے کی پوجا کر چکے تھے، اور اب تک بھی ان کے دل میں یہ چیز ان کے اندر ابھی تک بھی برقرار تھی ان کے دلوں میں. کیونکہ جو گناہ کا جو بھی ذرات ہوتے ہیں نا وہ اتنی جلدی نکلتے نہیں ہیں، اور ایسے بڑے گناہ جو کہ انسان، اور پھر ان کا حال تو یہ تھا کہ یہ تو صحیح طرح سے توبہ بھی نہیں کرتے تھے، ان کے دل کے اندر تو یہ نافرمانی گٹھ جوڑ کر اندر بسی ہوئی تھی. تو انہوں نے جو ہے اپنے لیے خود مصیبت کر لی کہ وہ گائے پھر ڈھونڈنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، اور پھر یہ کہ ان کو اور مشکل پڑ گئی. پہلے تو کوئی بھی گائے کو وہ ذبح کر سکتے تھے، اب یہ کہ اسپیسیفکلی انہوں نے اس چیز کو اپنے لیے مشکل بنا لیا. تو اسی لیے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ سوال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اسی لیے کہ ایک تو یہ کہ اپنے لیے عمل مشکل مت کرو، دوسرا یہ کہ جتنا پتہ چل جاتا ہے
اس حد تک تو عمل کرنے کی کوشش کرو، اور بہت زیادہ باریکیوں میں جانے سے انسان کو کیا ہوتا ہے، انسان پھر وسوسوں کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں کوئی مسئلہ بیان کروں تو اسے سنو اور اس پر حد المقدور عمل کرو، یعنی اپنی پوری کوشش کے ساتھ اس پر عمل کرو۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات کرتے ہوئے بھولتا نہیں ہے، یعنی اگر آپ کو کوئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں بھول رہے کہ آپ جو ہے وہ سوال کر کر کے انہیں یاد دلائیں۔ جیسے ہم انسان تو بھول جاتے ہیں نا، جیسے آپ لوگوں میں سے کوئی مجھ سے سوال کرے گا، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی بات اسکپ ہو رہی ہے، تو آپ کے سوال سے وہ چیز جو ہے وہ باقی لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے کہ میں وہ بات بتا دوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سوال ایسے آتے ہیں سامنے سے کہ وہ بات مجھے ذہن میں ہوتی ہے لیکن وہ ایک دم میں بھول جاتی ہوں، تو پھر وہ لوگ باقی کو کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں سوال جو ہوتا ہے نا، اچھا سوال آدھا علم ہوتا ہے، اور یہ صدقہ بھی ہوتا ہے۔ تو اچھا سوال کرنا یعنی کہ جس سے واقعی علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا ہے۔ دیکھیں دو قسم کے سوالات ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ ایک تو واقعی علم حاصل کرنے کے لیے سوال ہو رہا ہے، اور ایک سوال ہوتا ہے کہ ویسے ہی اپنے آپ کو انوالو کرنے کے لیے، یا یہ کہ بلا وجہ بات کو طول دینے کے لیے جو ہے وہ سوال ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہم اکثر جو ہے وہ کہ کہیں درس دیتے ہیں یا کوئی ایسے کورس میں یا کہیں پہ بھی، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون شخص جو ہے وہ عمل کے لیے پوچھ رہا ہے اور کون شخص جو ہے وہ صرف اپنی علمیت جھاڑنے کے لیے کہ مجھے بھی بہت کچھ آتا ہے اور میں جو ہے بہت انوالوڈ ہوں اس کلاس میں، اور میں آپ کی بات بہت توجہ سے سن رہی ہوں، تو اس چکر میں بھی وہ سوال کرتے ہیں۔ اور وہ سوال کی نوعیت اور ان کے انداز سے ہی پتہ چل جاتا ہے ہمیں کہ یہ سوال وہ بس سوال بات برائے بات سوال ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز انسان کی جو نیت ہوتی ہے نا، وہ انسان کے اندر ہی ہوتی ہے، اور انسان اس چیز سے سمجھے کہ میں واقعتاً کیا واقعی عمل کے لیے سوال کر رہی ہوں یا صرف ویسے ہی انوالو ہونے کے لیے۔ تو ایسے سوال جو ہے وہ کرنا جائز نہیں ہے اور پسندیدہ نہیں ہے، لیکن ایسا سوال جو واقعتاً کسی کا علم بڑھانے کے لیے کیے جا رہے ہوں وہ اچھے ہوتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، بلا شبہ تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے تو تم حج کرو۔ ایک شخص نے کہا کہ اے رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ اس شخص نے اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر حج واجب ہو جاتا، یعنی ہر سال، اگرچہ تم میں سے اس کی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ یعنی جو شخص وہاں رہتا بھی ہے وہ بھی ہر سال حج نہیں کر پائے گا، نہیں کر پاتے نا لوگ، پاسبل ہی نہیں ہوتا، اتنی آبادی، اتنے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ہر مسلمان پہ حج فرض ہو جاتا تو آپ سوچیں وہ کس طرح وہاں پہ کیٹر کیسے کرتے، ان سارے لوگوں کو کس طرح سے مینج کرتے، اتنے لوگوں کو۔ ابھی بھی کتنے لاکھ لوگ جو ہے وہاں حج کرتے ہیں، اگر ساری دنیا کے مسلمان، کروڑوں اربوں مسلمان ایک ٹائم پہ وہاں پہ موجود ہو جائیں تو وہ کیسے اس کو مطلب کر کیسے پائیں گے۔ دوسرا یہ کہ یہ ایک مسلمان کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا کہ ہر سال اس نے حج کرنا ہے، ہر سال اتنے پیسے اس کے پاس ہوں کہ وہ جا کے سفر کرے اور جا کے حج کرے۔ تو ایسے سوال جو ہیں وہ مشکلات میں کا باعث ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جن معاملات کے متعلق میں نے تم کو چھوڑ دیا ہے تم بھی اس کے بارے میں مجھے چھوڑ دو۔ بلا شبہ تم سے پہلے لوگ کثرت سوال اور انبیاء کے بارے میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ جب میں تم کو کسی کام کا حکم دوں تو حسب استطاعت اس کو پورا کرو، اور جب کسی چیز سے روکوں تو اس کو چھوڑ دو۔ خواہ مخواہ مسئلے سے مسئلہ نہیں نکالنا چاہیے، بے مقصد سوال نہیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات سمجھ لیجیے۔ آگے دیکھیے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو اپنے سوالات کرنے سے منع کری ہوں، میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کس طرح سے سوال کرنا ہے اور کس سوال کو واقعتاً آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ کورس سے ریلیٹڈ ہے اور مجھے کرنا چاہیے تو آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین۔ یہ وہی والی بات ہے جو ہم بات کر چکے ہیں کہ ایسی باتیں تم میں سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھی، پھر ان باتوں کے منکر ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں، یہ وہ سوالات ہیں جو انہوں نے کیے تو، لیکن عمل، نیت نہیں تھی نا عمل کرنے کی، تو وہ ان باتوں سے انکاری ہو گئے کہ نہیں ہم تو نہیں کرتے، یہ تو بہت مشکل ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کوئی شخص کسی کو کہے کہ بھائی وضو اس طرح کرنا ہے، نماز اس طرح پڑھنی ہے، اب وہ کہے کہ اچھا وضو جو ہے وہ اس طرح 3 دفعہ دھونا ہے، اچھا اس طرح دھونا ہے، اچھا نماز میں ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے، اور فلاں، وہ اتنی باریکیاں پوچھے کہ وہ آخر میں کیا ہو کہ خود ہی نماز ہی نہ پڑھے۔ اتنی باریکیاں پوچھنے کے بعد پھر وہ کیا ہوتا ہے،
کہ انسان کہے گا چھوڑو نماز ہی نہیں پڑھتے، بہت ہی مشکل ہو گئی بھائی یہ تو، صحیح نا؟ تو ایسا نہیں کرنا، اپنے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے دین کو سہل بنایا ہے، اپنے لیے مشکل نہیں بنانا اس کو. جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ یہ جو موضوع پہ مسح کرنے والی بات ہے، یہ شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موضوع پہ مسح جو ہے وہ کسی بھی ضرورت کی وجہ سے ہو سکتا ہے. وہ اس ضرورت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو بہت سخت سردی ہے، یا یہ کہ اس انسان خود بیمار ہے اور وہ جو ہے وہ موزے پہ مسح کر رہا ہے. اچھا، موزے پہ مسح کرنے کی ایک آپ کو میں بتا دوں کس طرح ہے کہ دیکھیں، آپ نے طہر کی حالت میں، طہر کیا ہوتا ہے یعنی کہ آپ پاک صاف ہیں، آپ نے وضو کیا اور آپ نے پہلے وضو پورا کیا، مطلب آپ نے پاؤں بھی دھوئے اور پھر آپ نے وضو کی ہی حالت میں موزہ چڑھا لیا. اب اس موزے پر آپ گھر میں رہتے ہوئے، گھر میں رہتے کا مطلب ہے کہ آپ قیام کی سفر میں نہیں، اب آپ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بازار نہیں جا سکتے، سفر میں ہی ہیں، آپ گھر میں ہیں، اور اس صورت میں آپ ان موضوع پر پورے 24 گھنٹے تک مسح کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر اب آپ کا وضو ٹوٹتا ہے تو آپ وضو میں پاؤں نہ دھوئیں، آپ پاؤں پر مسح کر لیں، پورا وضو کریں اور پاؤں دھونے سے پہلے آپ نے پاؤں پہ مسح کر لیں. صحیح ہے، موزہ نہیں اتارنا ہے، لیکن اس دوران میں آپ نے موزہ اتارنا نہیں ہے. اگر آپ نے موزہ اتار دیا ہے تو پھر مسح کی وہ ختم ہو گئی مدت، اور وہ مطلب اس کے رولز ختم ہو گئے، نل اینڈ وائڈ ہو گیا. اور اگر انسان سفر میں ہے، نکلا ہے انسان سفر میں، اور اس صورت میں انسان جو ہے وہ اس کا وضو ٹوٹتا ہے تو وہ 3 دن تک اس پر مسح کر سکتا ہے، موزہ نہیں اتارا ہے تو. لیکن یہ حدود تب تک ہے جب تک کہ آپ پہ غسل واجب نہیں ہوا. اگر غسل واجب ہو گیا ہے تو پھر تو آپ کو پورا ہی نہانا ہے نا، پھر تو آپ کو پاؤں پہ وضو مسح نہیں ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ سخت سردی میں بھی کہتے ہیں ہمیں تو برداشت ہوتا ہے تو ہم تو ہے وہ پاؤں بھی دھو لیتے ہیں، اور ہمیں مزہ نہیں آتا اس لیے ہم پاؤں دھو لیتے ہیں، اپنے لیے بلا وجہ مشکل کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہاں پر جیسے بہت جن علاقوں میں بہت سخت سردی پڑتی ہے وہاں پہ یہ چیز بہت بلیسنگ ہوتی ہے کہ آپ پیروں پہ مسح کر لیں، کیونکہ سب سے زیادہ ٹھنڈ جو ہوتی ہے نا وہ آپ کو پاؤں سے لگتی ہے. اور وضو نارمل پورا آپ اپنے کونیوں تک دھو لیتے ہیں، مسح کر لیتے ہیں، اس میں اتنی ٹھنڈ نہیں لگتی جتنی آپ کو پاؤں دھونے میں ٹھنڈ لگتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جب آپ جاتے ہیں کہیں باہر، جیسے آپ موٹر وے ٹریول کر رہے ہیں، یا جس سے پہلے میں نے بات بتائی ہے کیا اس کورس میں، کوئی مجھے بتا دے پلیز، مجھے ایسا لگ رہا ہے میں نے کہیں تو بتائی ہے یہ بات. ہاں باجی بتایا تھا آپ نے، میں اس میں عمل بھی کیا، کیونکہ مجھے جب میں انڈیا گئی تھی ہاں جی، وہ اتنی ٹھنڈی تھی کہ پانی ہے نا تاجر میں برف ہو جاتا تھا. ہاں تو جی، میں نے 1-2 دن تو وضو کیا، پھر میں بہت شدید بیمار ہو گئی تو پھر میں آپ کو میسج کیا تھا ہاں کہ جی، میں تیمم کرتی تھی، پھر آپ نے بولا ہاں کر سکتی. پھر وہ تیمم کری تاجر میں، پھر بعد میں وہ ساکس والی جو آپ بتائے نا، یہ بتائے تھے آپ نے، تو میں وہی وضو کر کے ساکس پہن لیتی تھی، ساکس میں خالی مسح کرتی تھی اور ہاں. باقی وضو کرتی. اور اس سے کتنا آسان ہو گیا تھا نا، فائدہ کتنا ہاں ہو. باجی میری سردی کم ہو گیا تھا، میرے کو نا سینے میں درد، پیٹ میں درد، ہاتھ پیر میرا بخار بہت ہو رہا تھا، بہت تیز. بالکل ایسے ہی، ٹھنڈ میں بہت زیادہ تھا نا، برف ہو گیا تھا پانی سب، بالکل بالکل. بہت زیادہ ٹھنڈ. تو یہ آپ نا سفر میں بغیر سردی کے بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں، جیسے آپ دیکھیں کسی ریسٹورینٹ وغیرہ میں، ہوٹل وغیرہ میں آپ کھانا کھاتے ہیں، پھر آپ سوچتے ہیں میں یہاں نماز بھی پڑھ لوں، تو آپ ان کا واش روم یوز کرتے ہیں تو وہ بیچارہ صاف ستھرا واش روم ہوتا ہے. آپ جب وضو کرتے ہیں اور پاؤں دھوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، نیچے تک پانی پانی ہو جاتا ہے. پھر کوئی بندہ آپ کے پیچھے، کوئی بھی عورت یا جو بھی کوئی بھی پیچھے جب آپ کے جائے گا تو اس کی جوتوں کی وجہ سے وہاں ساری کیچڑ گندا سارا ہو جاتا ہے. اور وہ آپ تو اپنا وضو کامل کر کے نکل لیے، لیکن بعد میں آپ لوگوں کے لیے اذیت، کسی کا بایا ہے، کسی کے کپڑے ایسے ہیں جو لٹک رہے ہیں، وہ سارے اس میں گندے ہوتے جا رہے ہیں، تو وہ اذیت نہ ہو کسی کے لیے. تو کوشش یہ کریں کہ وضو جب بھی گھر سے نکلے نا، وضو کی حالت میں نکلیں، ساکس وغیرہ آپ کے پہنے ہوئے ہوں، تاکہ آپ جو ہے پھر ایسی جگہوں پہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ لمبا سفر ہے اور آپ کو بیچ میں جو ہے وہ نماز کا ٹائم ہوگا یا نماز پڑھنے کی جگہ ہوگی، تو آپ جو ہے وہ وضو اپنے گھر سے کر کے جائیں، اور اگر درمیان میں ٹوٹ جائے تو آپ پاروں پہ مزہ کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ویسے ہی ہاتھ ریز ہو گیا ہے یا ہینڈ ریز ہو گیا ہے، یا آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ اچھا مجھے لگتا ہے ویسے ہی ہو گیا. آیت نمبر 103 میں دیکھیے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ان ناموں کی، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ یا حام، ولیکن الذین کفروا، لیکن
وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترونا انہوں نے گھڑ لیا ہے، اللہ الکذبا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے، وَأَكْثَرُهُمْ لا یعقلون اور اکثر لوگ جو ہے وہ عقل نہیں رکھتے۔ تو اب آپ دیکھیں کیا بات ہے کہ سلسلہ کلام کے درمیان ادب سکھلانے کی بھی بات ہو گئی، اور اس کے بعد اب مزید حرام چیزوں کی طرف نشاندہی کی جا رہی۔ اس سے پہلی آیات میں کثرت سوال سے منع فرمایا گیا، اس آیت میں فرمایا ہے کہ مشرکوں نے از خود بعض جانوروں کو حرام کر لیا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام نہیں کیا تھا، بلکہ وہ بدستور حلال ہے۔ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام نہیں کیا ہو اس کو اپنے طور پر حرام کرنا یہ غلط بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ بحیرہ، اب یہ جانوروں کی میں ایک فہرست آپ کو بتا دیتی ہوں کہ بحیرہ اور یہ سب کیا تھے۔ وہاں رکھ دو، وہاں رکھ دو، وہاں رکھ دو، وہاں رکھ دو، یہاں گندا ہو جائے گا۔ تو ان کو یاد نہیں کرنے کی ضرورت، آپ کو لیکن صرف پتا ہونا چاہیے۔ بحیرہ وہ جانور ہوتا ہے جس کا دودھ بتوں کی نظر کر دیا جاتا تھا، یعنی وہ اپنے ایک جانور کو بتوں کی نظر کر دیتے تھے اور کہتے تھے اس کا دودھ جو ہے وہ بتوں کی نظر ہے، یعنی کہ وہ پھر استان پر جو ان کے استان بنے ہوئے ہوتے تھے بتوں کے، یعنی کہ جو مندر ٹائپ کے، وہ ان پر چڑھاوا کر دیا جاتا تھا، یہ جو بھی دودھ اس کا نکلے گا وہ سب وہاں پر جو لوگ آئیں گے وہاں پر وہ لوگ پیئیں گے، ہم میں سے یعنی کہ جس کا جانور ہے وہ، یا اور باقی وہ بیچے گا نہیں، وہ خود نہیں استعمال کرے گا، کوئی شخص اس کو دو نہیں سکتا۔ اس کے کان چیر کر اس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، یعنی اس کو نشانی کے لیے کہ اس کو کان چیر دیا تھا، یعنی کہ اس کے کانوں میں کٹ لگا کے نا اس کو چیر دیا جاتا تھا، وہ ایک پرومیننٹ ہو جاتا تھا کہ یہ جو ہے وہ والا جانور ہے جس کو انہوں نے آزاد کر دیا ہے۔ اس پر سواری کی جاتی اور نہ ہی اس پر سامان لادا جاتا اور نہ ہی اس کا دودھ دوہا جاتا، یہ جس چراگاہ سے مرضی چاہے چرتا اور پانی پیتا، یعنی اس کو مقدس بھی قرار دیا جاتا۔ صائبہ جو ہے وہ جانور ہے جس کو بتوں کے نام پہ منسوب کیا جاتا اور اس پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالا جاتا تھا، تو اس اونٹنی کو، یہ صائبہ اونٹنی ہوتی تھی، اس اونٹنی کو آزاد کرتے بتوں کے نام کر دیا جاتا، ایسی اونٹنی کو صائبہ کہتے تھے۔ وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو پہلی بار اور دوسری بار مادہ بچہ جنم دیتی اور ان دونوں بچوں کے درمیان کوئی نر بچہ نہیں ہوتا، تو اسے بھی بتوں کے نام چھوڑ دیتے۔ پھر عام حام جو ہے وہ اس نر اونٹ کا نام تھا جس کی نسل سے کئی بچے ہو چکے ہوں، اور کہیں پہ آتا ہے کہ 10 بچے، کہ لگاتار اس نے 10 بچے اس کے پیدا ہوئے ہوں تو اس کو بھی وہ چھوڑ دیتے تھے بزرگوں کے نام پر، اور اسے کسی کام نہیں لیتے۔ تو مفسرین، اچھا ان سارے ان کی ڈیٹیلز جو ہے نا وہ تفسیر میں ڈیفرنٹ بھی آئی ہیں، تو اس لیے ان کو یاد نہیں کرنا، آپ کو صرف پتا ہونا چاہیے کہ یہ اس قسم کے ان کے خود ساختہ چیزیں تھیں، تو آپ کو یہ یاد کر کے فائدہ بھی نہیں ہونا، بس آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے تو کہیں ایسی کوئی حرکت نہیں کر رکھی اپنے دین کے ساتھ، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ دیکھیں آگے کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمر بن عامر خزائی کو دیکھا، وہ دوزخ میں اپنی آنتوں کو گھسیٹ رہا تھا، اللہ اکبر، کیونکہ یہی وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے صائبہ اونٹنیوں کو چھوڑا تھا، یعنی اس نے سب سے پہلے اس غلط بدعت کو رائج کیا تھا۔ تو اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ من گھڑت رسومات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اب جیسے لوگ کہتے ہیں نا برتھ ڈے منانا جو ہے وہ بدعت ہے، تو دیکھیں برتھ ڈے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ثواب کی نیت سے نہیں کیا جاتا، وہ ایک کلچرل ڈیفالٹ ضرور ہے لیکن وہ بھی غلط ہے، یعنی کہ کسی ایسے کلچر کو اپنی زندگی میں رائج کرنا جس کا جو اصل ہے وہ کہیں اور سے، ان کے مذہبی اس سے تعلق ہے، ان کا کوئی نہ کوئی مذہبی سے اس کا ریلیشن ہے، لیکن ہم اس کو ایز اے کلچرل اڈاپٹ کر لیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے بات۔ دوسری بات یہ کہ جیسے بہت سی ایسی رسومات جو کہ ثواب کی نیت سے کی جاتی ہیں، اس کی مثالیں آپ لوگوں کے سامنے، جیسے کہ انسان ربیع الاول کے مہینے میں اپنے اوپر میلاد کو فرض قرار دے لیتا ہے کہ ایک دفعہ تو ضرور کرانا ہے میلاد، ورنہ جو ہے وہ کیا ہوگا، پورے سال ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوگی، وہ برکت کے لیے کرواتے ہیں۔ اسی طرح جو گوالے ہوتے ہیں، جو دودھ والے ہوتے ہیں، وہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو دودھ نہیں بیچتے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے 11 تاریخ کو دودھ بیچا تو ہماری گائیں دودھ دینا بند کر دیں۔ یہ باقاعدہ میں نے سنا ہے، میرے دودھ والا آتا ہے تو اس نے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو چھٹی کر لے، میں نے اس سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں آتے ہو، تو کہتا وہ 11ویں تھی نا،
تو میں نے کہا تو کیا وجہ کیا ہوتی ہے؟ اگر تم تھوڑا چلو بانٹ بھی دو لیکن ہمارے گھر تو دے دیا کرو، ہمارا بچہ چھوٹا ہے دودھ پیتا ہے. تو کہتا ہے کہ نہیں ہم نے فرض کیا ہوا ہے اپنے اوپر. یعنی اس نے یہ تو نہیں کہا لیکن ایگزیکٹلی اس کا یہی مطلب تھا کہ پھر ہماری گائیں جو ہے وہ دودھ دینا بند کر دے گی. تو آپ دیکھیں یہ خود ساختہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ انہوں نے اپنی لگائی ہوئی ہیں منطقیں. اور یہ سب کیا ہے؟ جہالت ہے، علم سے دوری ہے. آپ اگر علم والے ہوں، اگر آپ قرآن کا تھوڑا بھی مطالعہ کریں نا تو ان چیزوں سے خود بخود آپ کی نا نظر جو ہے وہ پھرنا شروع ہو جائے گی اور آپ خود ہی سمجھنے لگیں گے کہ یہ غلط کر رہا ہوں. آپ دیکھیں جیسے لوگ جو ہے ربیع الاول میں ایک تو یہ بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ ربیع الاول میں جیسے 12 ربیع الاول کو لوگ کچھ میٹھا پکا کے بانٹتے ہیں، اسی طرح 10 محرم میں لوگ کچھ نہ کچھ اس طرح کا یہ ملیدہ حلیم اس طرح کی کوئی چیز بنا کے بانٹتے ہیں. سفر کے مہینے میں لوگ چنے بانٹتے ہیں کہ یہ مردوں کے لیے بھاری ہوتا ہے اپنی مرضی سے. اسی طرح جو ہے وہ لوگ 40واں کرتے ہیں، تیجا کرتے ہیں. اور پتہ ہے 40ویں کی وہ کہتے ہیں کہ 40 دن تک روح جو ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے، اس لیے 40واں کر لینے سے اب کیا ہوگا کہ روح جو ہے وہ واپس اوپر آسمانوں پہ چلی جائے گی. اور تیجے کے بارے میں وہ تیجا جو ہوتا ہے تیسرے دن جو ہے وہ باقاعدہ چنوں کے اوپر کلمہ پڑھا جاتا ہے، پھر ان کو چنوں کو بانٹ دیا جاتا ہے، پھر وہ کھا بھی رہے ہوتے ہیں. اور پھر مطلب کہ اتنے خود ساختہ عقیدہ. اور پھر وہ ایک دفعہ میں نے آپ کو وہ بھی بتایا تھا نا کہ وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پیالوں پہ پڑھ کے جو ہے وہ ایک تھا. اور بھی کچھ مثالیں آپ لوگوں کو پتا ہوں گی کہ لوگ جو ہے اگر آپ میں سے کوئی ایڈ کرنا چاہے اس میں کہ کیا کس قسم کی اور مثالیں ہمارے کلچر میں پائی جاتی ہیں. جی روبین آنٹی جان صحیح سے کور کر دیا اس کو. جی روبین آنٹی. ایک منٹ. ہاں تو وہ یہ پہلے ہمیں پتا نہیں تھا. تو لا الہ الا انت سبحانک اس کا ورد ہوتا تھا، 1.25 لاکھ پڑھتے تھے نا. اور آٹے کی وہ بنا کے اور وہ کہ سفر کے مہینے میں مردوں پہ بھاری ہوتا ہے اور نٹی جٹی کے پل پہ پھینک دیا کرتے تھے. تو جب ہم نے یہ کلاسز لی تو پھر ہم بھی سمجھتے تھے کہ بھئی سفر کا بڑا بھاری ہوتا ہے، کوئی کانسیپٹ نہیں، کچھ پتا نہیں، بس بھاری ہوتا ہے. تو خیر ہمارے گھر تو نہیں ہوتا تھا لیکن ہم چلے ضرور جاتے تھے. تو پھر جب یہ کلاسز وغیرہ ایک دفعہ لی تو پھر جب کانسیپٹ کلیئر ہوا تو پھر جو ہے وہ پتا چلا کہ یہ تو سب بدعت میں ہی آتا ہے. اور جو ہے یہ اور ہم کتنا گندا اپنے دریا کو اور سمندر کو کرتے ہیں کہ پھینکتے ہیں وہ سارا، پھر وہ کہیں جا کے وہ جم جاتا ہے یا مچھلیاں کھاتی ہیں تو اس سے کتنے جو ہے مچھلیاں ختم ہوتی ہیں. تو ہر کوئی پڑھ پڑھ کے وہاں پھینک رہا ہے آٹے کی وہ یا جو بھی جو وہ کرتے. تو مطلب بس چیزیں ایسی ہوں کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتی ہیں اور آپ اس میں وہ سمجھ کے کہ ہاں یہ واقعی یہ، پھر پتہ چلا کہ نہیں وہ اس کی 4 وجہ مہینے حرام اس مہینے کی ہوتے وجہ تھے کیا تو ہوتی ہے؟ حالات بنا تھی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں کام؟ جہالت، اور قرآن سے دوری، اور اور بس قرآن سے دوری ہے. کیونکہ جدھر ہم جاتے تھے ہمارے بالکل نیبرس میں تھے تو ان کے ہاں یہ تیجا بھی بہت دھوم دھام سے ہوتا تھا. ہر جمعرات جو ہے ان کے ہاں بنائی جاتی تھی. لیکن آہستہ آہستہ مطلب کبھی باتوں میں کچھ اس طرح کہا، پھر ان لوگوں کے ہاں کوئی آنے لگی درس ورس دینے کے لیے. اب ان کے ٹوٹلی ختم ہو گیا ہے. ان کے امی کا انتقال ہوا، سویم بھی نہیں کیا اور 40واں بھی نہیں کیا. اور وہ جو پہلے جو ہوتا تھا وہ سب جمعرات جو ہوتی تھی تو مطلب وہی نا کہ پھر جب قرآن ان کے گھر میں آیا اور لوگ دیکھیے مطلب اس وہ سے ہم سن اپنے دین کو کتنا مشکل بناتے بالکل مشکل ہیں. بنا رہے وسعت نہیں ہیں. ہے، فرض کریں کسی کی گھر میت ہوئی ہے اور اب بیچارے کی وسعت نہیں ہے کہ وہ ہر جمعرات میں نیازیں کرے، ہر جمعرات میں لوگوں کو بلائے، سارے خاندان والوں کو اکٹھا کرے. اور پھر اس میں ناچاکیاں بھی ہوتی ہیں، ہمیں نہیں بلایا، اس نے مجھ سے یہ نہیں کیا، ہمیں نہیں بلایا، یہ الگ باتیں الگ ہوتی ہیں. پھر یہ کہ 40واں بھی کرے، دھوم دھام سے کرے، بہت دیگے بنوائے. تو وہ کتنا مشکل ہے، وہ قرضے اٹھا اٹھا کے کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے پنجاب اور میں تو باجی اپنے گھر میں کیا ہوتا ہے باجی، آپ کو پتا ہے اپنے گھر میں ایسے ہوتا ہے کہ انتقال ہو گیا ہے ہاں تو 42 بار وہ جیسے میت کو دفنائے نہیں. مطلب بڑے بڑے جس کے پاس میں نے دین بھی سیکھا وہ لوگ کو بھی مطلب وہ لوگ بھی میرے کو بولا گیا ہے کہ بولی ہے کہ 42 بار سورہ مول پڑھو جب تک مردے کو دفنائی نہیں جاتا ان کا اس کو اجر ان کو ملے گا. اور بعد میں نئے نئے کپڑے دیا جاتا ہے جیسے مردے کو مطلب جیسے انتقال ہو گیا
اور جیسے جو عدت میں بیٹھی جو جیسے ہم بیٹھے تو ان کو جیسے عدت ختم ہو گیا تو ان کو باہر نکال کے لے کے جانا، پھر ان کو نئے کپڑے دلانا، پھر ان کی فیملی کو پوری جگہ سے کپڑے دلانا، مطلب غریب کا تو موت آ جاتی ہے. ایسے بدعت سب شامل ہے. میں نے دیکھا ہماری فیملی میں بہت دیکھا گیا، میں دیکھی ہوں خود ہی. وہ اس وجہ میں سے کیونکہ آپ کے آس پاس ہندو کلچر بہت زیادہ ہے نا، تو یہ اس سے بھی نہیں، ریلیٹڈ. میرے سسرال کے گھر پہ، اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے. میرے مائکے میں نہیں، میرے مائکے سے میرے تعلقات تو بہت کم ہے، بہت کم، اچھا صحیح. لیکن بہت کم. یہ لیکن اس کا جو تعلق ہے نا بر صغیر انڈیا پاکستان کے ملاپ کی وجہ سے ہی تھا. یہ بہت ساری چیزیں ہماری وہاں یہ سے کنڈے کرتے ہیں ایسے، سارے سال نماز نہیں پڑھیں گے لیکن وہ سبھی میں رات کی رات کھڑے ہو جائیں گے 100 کیا رکعت ہوتے نماز. ہیں، ابھی کسی تو کو پتہ ہے ہاں، کنڈے کیا ہوتے ہیں؟ جی نہیں مجھے تو پتا نہیں، میں سنا ہوں رضیہ اور آپ اپنے بتائیں. دیکھا ہوں. رضیہ آپ ہاں بتائیں کچھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مس میری ساس جب ہاسپٹل میں تھی تو وہ ایک پڑوس میں بیٹھتی تھی، ان آنٹی کی مطلب تقریباً وہ قریب المرگ تھی، تو ان کے بچے ان کے کان میں سورہ یاسین پڑھ رہے تھے کہ پپا بہت آسانی سے جو ہے وہ اللہ میاں کے پاس چلی جائے. بہت دیر ہو گئی تو انہوں نے ہیڈ فون لگا دیا اپنی امی کے کان میں کہ وہ سورہ یاسین چلا دی. کیا وہ جی. اور میری جو میڈ آتی ہے وہ جمعرات کو جلدی آ جاتی ہے. میں نے کہا جمعرات کو تم جلدی کیوں آ جاتی ہو؟ کہہ رہی ہے باجی جو آپ کے پڑوس میں ہے نا وہ جمعرات کو جھاڑو پوچھا نہیں کراتے ہو. کہتے ہیں کہ جھاڑو پوچھا کرانے سے گھر میں جو رزق ہوتا ہے اس پہ جھاڑو پھر جاتی ہے. اللہ اکبر. ہاں تو اکثر مغرب کے بعد جھاڑو نہیں لگاتے، کہتے ہیں رات کو جھاڑو دینے سے بھی نا رزق کم ہوتا ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں بھائی، صفائی تو نصف ایمان ہے، آپ جب چاہے کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص کوئی عورت ہے بیچاری وہ رات کو ہی گھر آتی ہے، مغرب تک گھر آتی ہے، وہ باہر بہت سی عورتیں جو کہ جابس کرتی ہیں تو وہ باہر اب وہ کیا جھاڑو نہیں لگائے گی، گھر میں صفائی نہیں کرے گی. بالکل. بس ناخن کاٹنے میں بھی بہت ہوتا ہے کہ پہلے تو بزرگ بہت کہتے تھے ہاں اس کہ کا بھی شام میں ناخن نہیں کاٹ، شام میں ناخن نہیں کاٹ. بھائی وہ دیکھیں آپ اگر اس کی اصل جائیں نا تو پہلے رات کے ٹائم آپ کو پتا ہے کہ لائٹیں نہیں ہوتی تھی، روشنی نہیں ہوتی لالٹین لال سے اس کی روشنی میں انسان کو خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں کینچی سے، کیونکہ پہلے زمانے میں کوئی اور چیزیں ہوتی ہوں گی، اتنے جو ماڈرن ہمارے نیل کٹرز ہوتے ہیں ایسے کہاں ہوتے ہوں گے، تو اس سے یہ جی. ہوگا خطرہ ہوتا ہوگا کہ اسکن نہ کٹ جائے، تو اس لیے لوگ جی اور کہتے ہیں کہ میرے رات کو نہ کریں. اور یہ میرے نیبر میں وہ بریلوی ہیں، تو میں انتقال میں ان کی ساس کے گئی تو آپ یقین کریں گے مجھے سن کے حیرت ہو رہی تھی کہ ان کے بیٹے آگے کہنے لگے کہ چلے امی آپ کے جانے کا ٹائم ہو گیا، مطلب جو مردہ تھا اس سے آپ کو حضرت ابو بکر حضرت عمر سب لینے آئے آپ کو. اور باری باری سارے بیٹے جو ہیں ان کے کان میں نعت بھی پڑھتے جا رہے تھے، اور گرین دوپٹہ گرین ساری کچھ انہوں نے ڈالی ہوئی تھی، اور ہر کوئی آ کے کان میں ان کی پسندیدہ نعتیں بھی پڑھ رہا تھا. یا اللہ خیر. کیا نیا نکال دیا نا. دیکھیں ابھی ایک یہ تو سب میں نے پہلی چھوٹی دفعہ دیکھا، تو میں نے گھر میں آ کے بتایا تو سب حیران ہو. یہ سورہ یاسین کا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بچے جب تھک گئے تو انہوں نے ہیڈ فون لگا دیا ان کے کان میں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اب ہاں یہ نعت والا میں نے بھی پہلی دفعہ دیکھا کہ جنازہ رکھا ہوا ہے، میں گھر آ گئی تھی واپس تو زور زور سے آوازیں آ رہی ہیں تو نعتیں پڑھی جا رہی تھیں. تو پھر جب میں گئی تو میں نے کہا آپ لوگ نعتیں کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو کہہ لگے امی کو بہت پسند تھی نا نعتیں. جی. اور یہ وہ صحابہ کے نام لے رہے ہیں کہ امی وہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہوئے سب. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو یہ دیکھیں نا کہ اور یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے ہاں بلا وجہ رائج ہوئی ہیں. نہیں، اور جیسے نا میت جب تک رہتی تھی تو کہتے تھے گھر میں چولہا نہیں جلے گا، چولہا نہیں جلے گا. اب جی ابھی اچھا بھی بعد 3 میں دن نہیں آپ کا چلاتے لوگ چولہا. کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ بھائی وہ اس وقت اتنا غم کا حال ہوتا ہے کہ آپ کو کہاں فرصت ملتی ہے چولہا جلائیں اور کھانا پکائیں یہ کریں، ابھی بھی ہے حالانکہ لوگوں کا. ایسا کوئی بھی نہیں ہے. میری اب امی کے آہستہ نیبر آہستہ میں یہ ہو انتقال گیا. ہوا، وہ یہ بچوں کی فیڈر بوائل کرنے بھی میری امی کے گھر آ رہی تھی کہ ہم ہاں چولہا جی، نہیں جلتے. یہ میں نے بھی دیکھا کہ وہ بیچاری تھی پریشان، اور اس ہاں میں اتنی پریشانی ہے کہ اگر کوئی مہمان خاتون آ کے رکی ہوئی ہے اور اس کا بچہ چھوٹا ہے اس کو دودھ گرم کرنا ہے تو آپ باہر جاؤ آپ پڑوس ہاں کیا نہیں میری کرتے. امی کے گھر جا کے وہ دودھ گرم کیا تو انہوں یہ نے فیڈر بوائل بیسیکلی کی کہ جو ہم چولہا نہیں جلائیں کلچر گے. کو ہم نے دین کے ساتھ مکس کیا ہے نا، یہ ہماری سب سے بڑی جو ہے وہ اور خطرناک. اگر بتائیں بھی نا تو پھر بہت برا مانتے ہیں کہ بھئی آپ اس طرح یہ نہیں آپ بول مت رہی ہیں بتائیں، ہم.
آپ جی مت بتائیں, آپ ان کو نہیں کہیں قرآن اگر سے. چولہے کا بھی بتا دیا نا کہ بھائی قرآن میں اس طرح نہیں ہے کوئی چولہے کا, ایسے غم میں ہوتے ہیں اس لیے کھانا دیا جاتا ہے, نہیں بہت برا مانتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے باپ دادا اسی طرح ہی کرتے تھے, آپ اس طرح آپ کو زیادہ پتا ہے کیا. یہ بالکل جو لوگ کرتے ہیں نا, آپ لوگ, میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کو اگر آپ ڈائریکٹ جا کے ٹارگیٹ کریں گے نا, آپ ان کو کہیں گے یہ مت کرو, تو وہ افینڈ ہوں گے اور وہ اس پہ اور مزید جم جائیں گے اور اس کا گناہ آپ کو ملے گا. آپ نے حکمت یہ کرنی ہے کہ آپ نے ان کو کہنا ہے کہ آپ کسی قرآن کلاس سے جوائن ہو جائیں, آپ چلے نہ آئے نا, بلکہ آپ خود ان کے لیے جو ہے کوئی درس ارینج کر دیں, یا خود اپنے گھر میں ان کو بلایا کریں کہ اپنے گھر میں درس ہو جس میں اس طرح کی باتیں آپ لوگ خود بھی ماشاء اللہ آپ دیکھیں آپ لوگوں نے کتنی صورتیں پڑھ لی ہیں, اتنا تو آپ لوگ سمجھا سکتے ہیں نا لوگوں کو. آپ کسی چھوٹی صورت کا جو ہے وہ آپ انتخاب کریں اور آپ کہیں چلے آئے ہم اس کی تفسیر کا کورس کرتے ہیں, 10 دن کا کورس ہے, آپ لوگ آئیں گے 1 گھنٹہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اور مل کے پہلے تو بہت لوگ کرتے تھے, میری ساس پہلے کرتی تھی, کہ جب انہوں میرے میکے میں نہیں ہوتا تھا تو وہ میں جب انہیں تھوڑا سا بھی کہتی تھی مائنڈ کرتی تھی, الحمدللہ ٹھیک ہو گئی تھی. لیکن مجھے کہتی ہیں بھائی تم ایک وہابی بہو آ گئی ہو ہمارے یہاں. وہ سب ایسے. جی تو اچھا, یہ تو کسی نے میں کیا خیر ان لکھا کا ہے, کوئی شازیہ بات کا شعیب مائنڈ نے, نہیں کرتی ٹھیک تھی. ہے, شازیہ شعیب نے لکھا ہے کہ شعبان میں 15 شعبان کو حلوہ پوری بنا کر بانٹنا, 11ویں پیالیوں میں کھیر بنا کر ڈالنا اور عورتوں کو بلانا کہ ہر عورت کوئی مراد مانگ کر 1 پیالہ اٹھا لے, جب اس کی وہ مراد پوری ہو جائے تو وہ عورت بھی پیالے بھرے اور عورتوں کو بلائے. ایسے ہی ایک سائیکل چلتی رہتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ویسے میں آپ کو بتاؤں, یہ جو کنڈے ہیں نا, اس کی جو اصل ہے وہ اہل تشیعوں کے ساتھ ہے اور اس کا سنیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ان کا جو ہے وہ معاملہ کیا ہے کہ یہ اصل جو ہے وہ وہاں پر ہے کہ جب حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا تھا تو اس ٹائم پہ جو وہاں پر باغی لوگ تھے نا, جو اس مدینہ میں جو بغاوت جو ہوئی تھی, تو بغاوت جو ہوئی تھی نا وہ انٹرنل بغاوت ہوئی تھی, لیکن وہ اتنی کھلے عام بغاوت نہیں تھی. اس لیے جن لوگوں کو اس بات سے خوشی ہوئی تھی کہ ان کی شہادت ہو گئی تو انہوں نے اپنے گھر میں مٹھائی, مطلب ایک طرح سے میٹھا بانٹا تھا, اپنے گھر میں اس طرح سے کیا تھا کہ اپنے گھر میں بنا لیا تھا اور لوگوں کو چھپا چھپا کے بلایا تھا کہ گھر کے اندر ہی کھا لو, باہر نہیں لے کے جانا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بڑے خوش ہیں. اور یہ ایسا کلچر آگے بنا کہ سنی لوگ بھی جو کہتے ہیں کہ منت مراد کی کوئی وہ کنڈے ہیں, اور اگر کوئی کسی کو کھانا ہے تو گھر کے اندر آئے, گھر کے باہر نہیں لے جائے جا سکتے, کھلے آسمان کے نیچے نہیں لے جا سکتے. تو وہ بیسیکلی جو اصل اس کی ہسٹری ہے اس کو مینیپولیٹ کر کے انہوں نے اپنے ہی کلچر میں شامل کر لیا. پھر یہ کیا ہے, میلاد میں آخر میں سلام پڑھتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, اور اسی وقت ارکے گلاب بھی چھڑکتے ہیں. جی بالکل, جی بالکل, یہ ہمارے بچپن میں ہوتا تھا, مجھے یاد ہے کہ اس طرح کیا جاتا تھا. جی فرحانہ زاہد آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ یہ ہمارے محلے میں ہوا تھا پولر کے افتتاح پر سورہ مزمل, اور یہ بھی کہ کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا ہے تو بہت سی عورتوں کو بلا کر سورہ مزمل, اور ایک یہ چیز دیکھا, اور ایک جب ہے نا میت کے سامنے نا سورہ یاسین پڑھنا, کوئی بھی آیتیں لمبی لمبی آیتیں پڑھنا اور جب تعظیم سے کھڑے ہو کر وہ سننا, اسی وقت پھر وہ کیا نام درس بھی دینا, وہ میت رکھی ہوئی اس کے سامنے, یہ نئی چیز, یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمانے میں کبھی ہوا ہی نہیں. جب ہم پڑھ چکے ہیں, علم ہے ہمیں, تو پھر میں تو اس وقت چھوٹی تھی, تو بہت چھوٹی کیا ینگ بھی تھی جب بھی, اور میچور عمر میں تھی جب بھی دیکھتی ہوں تو کیا کہوں, افسوس ہی کر سکتی ہوں اور کیا کر سکتی ہوں. جی ایک بالکل. میری اسٹیپ مدر ہے, وہ یہ کہتی تھی شام کو جھاڑو نہ دینا, اور میں کبھی کبھی بزی ہوتی تھی, کبھی شام کو جھاڑو دے دیا تو وہ کہتی تھی میری نافرمانی کی تم نے. تو اب اور منع, سختی سے منع کرتی, یہ سب رسم میں بہت تھی. جی جی حمیرہ آپ بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میم مجھے یہ لگتا ہے, مجھے لگتا نہیں ہے بلکہ خاص طور پہ جو ہم پاکستان میں لوگ ہیں, انڈیا پاکستان میں, ہم لوگوں نے میم ہندو کلچر کو بہت زیادہ اڈیپٹ کیا ہے, بہت ہی زیادہ. جی مطلب ہم شاید میرے خیال سے پوری دنیا میں جو ہم مسلمان ہیں ان میں سب سے زیادہ ہمارا برا حال ہے. اگر ہم دیکھیں بدعت کے معاملے میں, کہ ہر اہل تشیعوں سے بھی ہم نے کچھ لیا ہوا ہے اور ہمیں خود بھی نہیں پتا. آپ جیسے بھی کنڈے کی بات کر رہی تھی, میں نے اپنے بچپن میں بہت کھائے کنڈے, میری نانی بناتی تھی, اور مطلب یہ تو ایسا نہیں سمجھ میں آتا تھا, بھائی ہوتے ہیں ٹھیک ہے, نانی بنا رہی ہم بھی کھا رہے ہیں, محلے میں بھی بٹ رہے ہیں, شیعوں میں بھی بٹ رہے ہیں.
لیکن مجھے یہ مطلب فیل ہوتا ہے کہ ہم نے بہت ہی زیادہ اپنے اندر نا اس کلچر کو لیا اور بغیر سوچے سمجھے ہم اس کی تقلید کر رہے ہیں. اور آپ کسی سے کہیں بھی نا، میں اپنے مطلب میں جب میری شادی ہوئی تھی تو میرے جو سسرال والے ہیں ان کے یہ چیزیں بالکل بھی نہیں ہوتی. اب آپ یقین جانے، میرا بھائی اور میرے خاص طور پہ میرا بھائی مجھے کہتا ہے تم تو نا وہابی ہو گئی ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں وہابی ہو گئی ہوں، صحیح ہوں. ظاہر ہے جو چیز مجھے صحیح لگ رہی ہے میں وہ کر رہی ہوں. اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ راستہ دکھایا. اب بولے وہاں اور بھی اب اچھا ہوتا ہے نا، وہاب تو اللہ کا نام ہے، انت الوہاب، بہت زیادہ عطا جی کرنے والا. تو وہابی کون ہوا؟ جو بہت زیادہ عطا کرنے والے کا جو ہے وہ بندہ ہے. تو بہت اچھی بات ہے، میں بالکل وہابی ہوں. آپ بولے ہاں میں وہابی ہوں، تو یہ تو اب اللہ کا کام میم کیا کریں، اب آپ یقین جانے میری امی کے ابھی بھی ہوتی ہیں چیزیں کہ نیاز ہو رہی ہے، میرے والد کی برسی آئی، وہ اس میں کھانا بن رہا ہے. اب کئی دفعہ پیار محبت سے ان کو سمجھایا میں نے، تھوڑا سا کر کے بھی سمجھایا کلاسز کے تھوڑا ساتھ سا. جوڑ دیں، تفسیر نہ ہو بھلے تجوید کے ساتھ جوڑ دیں. آپ دیکھیں قرآن کی جو برکتیں ہیں نا وہ ایسی ہیں کہ جب آپ تجوید سیکھنے لگتے ہیں نا قرآن کی، تو قرآن آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اسے سمجھیں. اور جب آپ اس کے سمجھنے پر آتے ہیں نا تو تھوڑا سا بھی قرآن آپ سمجھنے لگتے ہیں نا، قرآن ایسا نور ہے کہ آپ کو خود بخود راستہ اتنا واضح نظر آتا ہے کہ آپ کو بدعتیں خود بخود چھوڑتے چلے جاتے ہیں. جی میں اپنے اگر بتاؤں تو میں 18 سال کی تھی. 18 سال کی بچی ہی ہوتی ہے نا، مطلب اتنا شعور تو نہیں ہوتا 18 سال کی عمر میں. اس وقت میں نے پہلی مرتبہ قرآن مجید ڈاکٹر اسرار احمد کے ساتھ ٹی وی پہ سنا تھا صرف. اور اس میں میں نے شاید کوئی 5-10 پارے پڑھے ہوں گے ان کے ساتھ. اور اس کو پڑھنے کے بعد مجھے خیال سمجھ میں آ گیا، کیونکہ میں بھی ربیع الاول کی کھیر بچپن تھا تو بناتی تھی، اپنی بہن کے ساتھ مل کر ہم لوگ بانٹتے بھی تھے. اور اسی طرح جو ہے وہ یہ جو ہے وہ حلوے بنانا یہ ہمارے ہاں ہوتا تھا، یہ جو شب برات میں حلوے بنتے ہیں. تو یہ چیزیں ایک دم نہ سمجھ آنے شروع ہو گئی کہ یہ سب چیزیں تو غلط ہیں. حالانکہ نہ کسی نے کہا تھا نہ کچھ، لیکن یہ باتیں جیسے جیسے قرآن پڑھتے گئے نا ویسے ویسے خود بخود جو ہے وہ راستے کلیئر ہو جاتے ہیں. یہ ایسا نور ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ آپ کچھ کہیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں تو وہاں بھی گھرانے میں ہی پیدا ہوئی تھی. میرے والد صاحب جو ہے وہ یہ سب چیزیں نظر نیاز یہ کنڈے وغیرہ ہمارے گھر میں مطلب آتے تھے، لیکن کیونکہ وہ اہل حدیث تھے، میری امی وغیرہ کا جو ہماری ننیال تھی وہ اس طرح کی نہیں تھی تو کھا لیتے تھے. لیکن زیادہ تر جو ہے نا ہمارے یہاں سب کچھ ہوتا ہی نہیں تھا الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. جی کرن کیا کہیں گی؟ اب جب سے یہ کورس پڑھا ہے نا، باجی ہاں مجھے بھی جی ایک سوال پوچھنا. جب سے یہ کورس جوائن کرا ہے تو پھر قرآن وغیرہ سے بھی نالج وغیرہ ہو رہی ہے. تو میں نے ایک آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. تو میں نے ایک چھوٹا سا گروپ بنا لیا ہے جو ہماری ینگ وہ ہے نا، یعنی بھانجیاں بھتیجیاں ان کے بچے وغیرہ جو. تو میں تھوڑا تھوڑا نا یہ حوالے دے کے جیسے سورہ مائدہ کا اس میں سارا کچھ ہے نا، تو میں چھوٹے چھوٹے کلپس ان کو بھیج رہی ہوں نا. اسی لیے اچھا، ابھی یہ کہ میرے بھائی کا وہ انتقال کامنٹ ہوا. بنا کے بھیجتے ہیں وہی والے؟ نہیں، جو کلپ آ جاتے ہیں کچھ میں اپنی آواز میں، کچھ میں سوچ رہی اچھا ہوں کہ اچھا لکھ کر پیپر پہ سینڈ کر دیتی ہوں کبھی کبھار. اور جو میرے بھائی کا انتقال ہوا تو اس میں بھی جو ہے یہ سارا پڑھ رہے تھے قرآن مجید، یہ وہ اس طرح کی چیزیں. جو نئے لوگ ہیں نا بہویں وغیرہ جو ہے بانجیاں بتیجیاں مکس اب تو ہو گیا نا، تو جی پھر میں اور ان کو سمجھا دیتی ہوں کہ دیکھو بیٹا یہ جو ہے نا کہیں پر بھی نہیں ہے، اور یہ اس کا ثواب بھی جو ہے نا ہم کو ہی جاتا ہے. مینلی تو یہی ہے کہ اللہم اغفر لہ ورحمہ، مطلب ان کی جی میت جو ہے اس کو صرف صدقہ ہی جاتا ہے نا. ہم صدقہ کر دیں اور سارے لوگ اپنا کر سکتے ہیں، زندگی بھر اس کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. باقاعدہ لوگوں کو بلا کر ان سے کہنا، وہ اتنی اچھی نیت سے تھوڑی میت کے لیے دعا کریں گے جتنے جو اس کے لوائقین ہیں، جو محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو ابھی ریسنٹلی ہوا ہے نا میرے بھائی کا 20 جنوری کو انتقال، جی تو تھوڑا سا ان لوگوں کو سمجھا دیتی ہوں رفتہ رفتہ نا. الحمدللہ. تو یہ انشاءاللہ میں کہہ اللہ رہی تھی. تعالیٰ بہتر کرے گا. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. آمین. باجی مجھے ایک سوال کرنا تھا. جی خدیجہ بولے. باجی میں انڈیا گئی تھی نا تو سب بیتر نماز میں 2 تشہد پڑھتے تھے. تو میں تو ایک ہی تشہد پڑھتی ہوں کیونکہ یہی میں نے پڑھی ہو. تو پھر جب سب کو میں نے بتایا حکمت کے ساتھ ہی بتائی، کسی جنے تو ایکسپٹ کیا اور کسی جنے بولا نہیں ایسا نہیں ہے. تو باجی جو 2 بیتر میں 2 بیتر نماز میں 2 تشہد پڑھتا ہے وہ بھی ہے کیا، یہ میں پوچھ رہی تھی. کوئی بات نہیں، اگر کسی نے نہیں بات مانی ہے
तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी नहीं, दो पढ़ते हैं क्या? कोई आपने बोला था ना कि अल्लाह ने 7 तरह से कुरान को किया। नमाज का कोई ऐसे- देखिए, 2 अगर पढ़नी है ना तो फिर आपको अलग अलग करना पड़ता है। 2 फिर 2 हाँ, लेकिन अलग करेंगे, किसी एक जगह को तो अलग। मान के अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई कोई नहीं मान। बात ये है कि देखें, नमाज तो पढ़ रहे हैं ना, हाँ, फिलहाल पढ़ने दें। ये ना हो कि वो करें बहुत सारी इस तरह की बातों से कि क्या वो इंसान कहे कि फिर वो सोचे कि हम नमाज ही पढ़ना छोड़। तो ये थोड़े से ना मसला की भी होते हैं, मसलक का भी थोड़ा सा इख्तिलाफ होता है इन हवालों से। तो इसमें बहुत ज्यादा जो है वो लोगों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि फिर इससे ये होता है कि फिर से हाँ, ना वो इख्तिलाफात होते हैं, इससे लड़ाइयाँ होती हैं, तो इनसे चल कर रहने देना चाहिए। बेसिकली यही करें कि आप ना लोगों को कुरान के साथ जोड़ें, कि लोग कुरान के साथ अपने अपने अंदर की रोशनी को ढूंढें। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह जी। किरण अब आप बोले। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। समीर, मैं इसको ये सवाल करना चाहती थी कि जैसे आप कह रही हैं ना कि कभी कोई बिदअत इस तरह की देखें हम, और अक्सर हम बहुत कॉमनली देखते हैं, खासतौर से मैयत की बात हुई जो सोयम और चालीसवा का जो बिदअत है, और इवन सोयम पे वो जो सूद बनवाना एंड उस पे, अच्छा अब ये यूजुअली आप ये कह रही है जैसे वो कुरान की तरफ लेके आ रहे हैं, लेकिन फिर वो सिचुएशन ऐसी होती है कि उस टाइम हम ये चीज नहीं कह सकते, लेकिन अगर बड़े जमा होकर ये काम कर रहे हैं और हमें ये चीज नापसंदीदा लग रही है, तो इस पे क्या हम लोगों को मना करा जा सकता है? मतलब इस पे ऐसा तो नहीं होगा कि वो हम ना फरमा, मतलब जैसे हम कहेंगे बदतमीजी एंड यू नो ऑल, लोग कहेंगे भाई आप बहुत बोल रही हैं, आप अभी छोटी हैं, आप मत बोलें, हम बड़े हैं, कर रहे हैं, मतलब ये चीजें गलत लग रही है, दिख रही है कि कर रहे हैं, कपड़े ला रहे हैं, उनके नाम के कपड़े देना, लेकिन वो मौका ऐसा होता है कि हम बोल नहीं पाते। तो मुझे अजीब, मतलब एक चीज में गुजर चुकी, इस चीज से मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी उस टाइम, कि मैं कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि मैं बड़ी नहीं थी, मुझसे बड़े बहुत सारे लोग थे, और आप गलत देख रहे होता हुआ और अपने मतलब अब मना भी नहीं कर पा रही। इस सिचुएशन में हम क्या करें? मतलब चुप रहे, खामोश है? इस सिचुएशन में आप ये करें कि उस टाइम पे मत बोलें। ऐसे वक्त में जिस वक्त गम गम भरा हुआ है लोगों के दिलों में और इस तरह की बात, उस टाइम पे बिल्कुल भी मत बोलें। बाद में आप उनसे कहें कि आप आए, चले किसी, आप उनको बहाने से कहें कि नहीं कुरान की क्लास में ज्वाइन होते हैं, आए चले, कभी ना कभी कोई नसीहत आपने उनको कर दी, थोड़ा थोड़ा करके उनको कोई, मतलब टारगेट मत करें। जो चीज अच्छा आपको सर। लगता है कि ये उनके, तो वो टारगेट मत करें। आप उनको वो चीजें भेजें जो कि अभी फिलहाल सिर्फ नॉर्मल दीन की है, नॉर्मल बातें, जनरल बातें। आहिस्ता 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 खुद ब खुद उनके जहन में होंगी ये बातें। आप उनको हिदायत के साथ वाकिफ तो कराएं, आप हिदायत के साथ उन्हें जोड़ें, तो अल्लाह ताला उनके नसीब में जब हिदायत होगी और जैसे होगी अल्लाह ताला वहां तक उनको पहुंचा देगा। आप अपना काम कर दें, बस उनको कहीं ना अच्छा कहीं सर। जोड़ दें। ठीक है, वो सही। टारगेट, क्योंकि टारगेट बहुत दफा ना लोगों को ये देखा गया है कि जैसे अब बहुत दफा ऐसा होता है कि हम लोग जब हमें इल्म आने लगता है ना तो हमारे अंदर जी बेचैनी जी हो जाती है, हमारा दिल चाहता है कि जी। उसको भी बताएं, इसको भी बताएं, ये भी बता दें। लेकिन होता ये है कि देखिए, हमें भी तो इल्म आते आते आया है ना। हम भी तो पहली कॉल पे नहीं हमने लब्बैक कह दिया था। क्या ऐसा जी ऐसा हुआ था कि हमने पहली दफा में ही फौरन हमने कहा हाँ हाँ कुरान पढ़ना है, हाँ बिल्कुल पढ़ना है? ऐसा तो नहीं हुआ था ना। सबकी जिंदगी में नहीं। हुआ था। कई दफा ऐसा हुआ कि लोगों ने कहा और हमने ऐसी आय बाय शाय करके हम पहलू तय करके निकल गए, और हमने कहा हाँ अच्छा अच्छा बाद में करेंगे, ये करेंगे, टाल गए। और बहुत दफा फिर कई बार कॉल होने पर हम जो है वो कुरान की तरफ आए, और थोड़े थोड़ा करके ही आए। तो ऐसे ही दूसरों को भी मार्जिन देंगे ना हम, कि वो उनका भी जब वक्त लिखा होगा अल्लाह ताला उनको भी दे देगा। तो उनके लिए मोहब्बत का जज्बा रखें। देखिए, जब इंसान ना मोहब्बत के जज्बे के साथ किसी को समझाएगा ना तो हिकमत भी अल्लाह ताला डाले। अच्छा। सही इंशाल्लाह। सही। जज़ाक अल्लाह। भैया की आगे देखते हैं। हाँ वहीदा समरी। जी। जी रुबीना आंटी बोले। हाँ, ये बहुत काफी कहीं किसी आपकी आवाज कट रही है रुबीना आंटी, सुनाई नहीं दे रही। के किसी के इंतकाल पे मैं जाती थी, तो मैं वो फरहत हाशमी के नाम रखती थी, वहां रख देती। दूसरे बहुत सारे वो बात थी। हाँ, क्या कह रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही आंटी, कट रही है आवाज, समझ नहीं आ रही। तो बहुत सारी फोटोकॉपी जो है मैंने वो जो दो मकसद हो जाती है, वो बिल पे, क्योंकि आपको मतलब इतना
बोलने में या अच्छा मुझे बेहतर ना आपकी बात समझ नहीं आ रही आंटी। चलो फिर मैं बात ठीक है, आप जो कह रही है मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आया। आपने ये कहा कि जहाँ आप कहीं मैयत होती है उसके बाद आपको जाना है, उस दिन तो नहीं करें, लेकिन बाद में कभी आपका जाना हो तो थोड़ा कुछ ना कुछ लिटरेचर आप उनके लिए ले जाएं, या आप उनको मैसेजेस फॉरवर्ड, जैसे आप कह रही थी अभी, डॉक्टर साहबा कह रही थी कि उन्होंने एक ग्रुप बना रखा है, थोड़ा थोड़ा उनको समझाते जाएं, पढ़ाते जाएं, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन टारगेट ना करें, बस ये ख्याल रखिएगा कि आप अगर उनको लिटरेचर भी अगर बिल्कुल टारगेटेड दे रही है ना तो वो नहीं पढ़ेंगे। सही है, अगर कोई शख्स, मैं किसी को पहली दफा मिलूं और पहली दफा मिलके मैं उसको जो है किताब पकड़ाऊं कि शरई पर्दा कब और कैसे यकीन करें वो मुझसे दोबारा नहीं मिलेगी। वो कहेगी कि ये खातून थोड़ी सी दिमाग से हिली हुई है, इनसे ना ही मिलना चाहिए, कि ये मुझे जो है ना बार बार ये कहेंगी कि जो है वो पर्दा कर लो। और जब वो मुझे देखेंगी तो उनको यही ख्याल आएगा कि वो मुझे ये मेरे बारे में सोच रही है कि देखो इन्होंने मुझसे कहा है पर्दा कर लो और मैं पर्दा नहीं कर रही हूँ, तो मुझसे मिलना ही बंद कर देंगी। तो टारगेट नहीं करें, टारगेट करेंगी तो लोग आपसे दूर भागेंगे। लोग पता है क्या कहते हैं, फिर कहते हैं, लोग कहते हैं हमने देखे बहुत दीन वाले और जो है वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, तो एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना हमें। सही है, अपने हिसाब से अपने लिए जरूर एक्सट्रीमिस्ट होना है, कि अपने लिए कोई भी चीज को, लूप होल को छोड़ना नहीं है। यानी अगर हमसे नमाज कजा हुई है तो अपने आप को मलामत इतना करें कि नेक्स्ट नमाज क्या कभी भी कोई और नमाज आपसे कजा ना हो, इतना मलामत करें अपने आप को। लेकिन अगर किसी और से कोई नमाज कजा हुई है तो उसको इतना मलामत ना करें कि वो बेचारा नमाज ही छोड़ बैठे, कि सारी नमाजें छोड़ दे। समझ आ रही बात? यानी दूसरे के गुनाह पर आप उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे, क्योंकि ये जजमेंट करना हमारा काम नहीं है कि वो गुनाह कर रहा है तो वो बहुत बुरा आदमी है। नहीं नहीं, आप अपने ऊपर तो जजमेंटल होंगे, दूसरे पर नहीं होंगे, जैसे अभी हमने बात की थी, लेकिन अमर बिल मारूफ उसको करते रहेंगे, उसको हिकमत से साथ, उसको प्यार मोहब्बत से समझाते रहेंगे। जब तक हमारे दिल में ये चीज होगी ना कि हम उसको, उसकी केयर करते हैं, तो हम उसे प्यार से भी समझाएंगे, उसे उसे किसी और तरीके से, हीलो से, जैसे हम अपनी औलाद को कैसे समझाते हैं। हर वक्त तो नहीं डांटते ना उसको, जब आपकी औलाद जवान हो रही होती है तब हर वक्त तो नहीं डांटते, आपको एहसास होता है कि अब जो है ये जो है ज्यादा अक्खड़ होने लगा है, तब आप प्यार की जबान भी इस्तेमाल करते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ये बात में ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ा चीख लिए, थोड़ा बुरी बात है, इस तरह करना चाहिए, तो हमारी टोन डाउन भी हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह हिकमत के साथ कभी किसी तरह कभी किसी तरह समझाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आयत नंबर 104। वइज़ा क़ीला लहुम, और जब कहा जाता है उन्हें, तालौ, आओ, इला मा अंज़लल्लाहु, उस तरफ जो अल्लाह ने नाजिल किया है, व इला रसूली, और तरफ रसूल के, यानी उनकी तालीमात की तरफ, क़ालू, तो वो कहते हैं, हस्बुनल्लाह, हस्बुना, हमारे लिए तो काफी है, मा वजदना, मा जो, वजदना पाया हमने, अलैहि जिस पर, आबाअना, हमारे अब अपने आबा व अजदाद को, औ अवलौ काना, हालांकि न भला हो, काना हो, आबाउहुम, उनके आबा व अजदाद, ला यालमुना, नहीं वो इल्म वाले, शयअन कुछ भी, वला यहतदून, और ना ही वो हिदायत याफ्ता हो। यानी वो अपने, जब उनको कहा जाता है कि अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात की तरफ, सही तालीमात की तरफ आओ, तो वो कहते हैं हमें तकलीद ही प्यारी है, हम उसी पे रहना चाहते हैं जो हमारे आबा व अजदाद करते रहे, ख्वाह उनके आबा व अजदाद इल्म भी ना रखते हो, राह रास्त पे भी ना हो, फिर भी हम उनकी पैरवी करेंगे। यानी इतनी अंधी तकलीद। अब देखिए, अहले मक्का ने बहीरा, साहिबा, वसीला और हाम किसी दलील की बुनियाद पर अपने आप पर हराम नहीं की थी, बल्कि उसका सबब क्या था? आबा व अजदाद की तकलीद। यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि इसकी क्या वजह है। इसकी वजह यह है कि तकलीद करते हैं लोग, देखते हैं आसपास पड़ोस में, देखा किसी ने कि अच्छा फला ने जो है वो अपने मुर्दे के कान में नाते पड़ी, तो वो भी अगर बरेलवी होंगे तो कहेंगे हम भी ये शुरू कर देते हैं, और सब शुरू कर देंगे इस तरह से। तो ये है तकलीदें, जिसकी वजह से यहाँ तकलीद का रद्द भी किया जा रहा है। जहां तक आइमा कराम और बुजुर्गाने दीन की तकलीद का ताल्लुक है, आइमा कराम कौन है? हमारे 4 इमाम है ना, इमाम शाफी, इमाम हनफी, इमाम मालिकी और इमाम हम्बल, इमाम इब्न हम्बल। तो इसकी भी दीन में कोई गुंजाइश नहीं है, जिसके 2 बुनियादी असबाब हैं। ठीक है, कुरान मजीद में या किसी हदीस में ये नहीं लिखा हुआ कि आपको जो है वो इमामों की पैरवी करनी और उनकी ही तकलीद करनी है, चाहे वो सही हो या गलत हो, चाहे आपको उससे बेहतर भी चीज मिल रही हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के साथ। देखिए,
یہ میں نے تفسیر کو ایز اٹ از کاپی کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ تفسیر احسن البیان کے اندر لکھی ہوئی ہے غالباً، ہاں وہیں سے کاپی کیا ہے میں۔ امت مسلمہ کو بزرگان دین کی اتباع کی بجائے صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا پابند کیا گیا ہے، صحیح ہے نا؟ کیونکہ انسان اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھ کر حلقہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، جس میں دین کے بارے میں کسی دوسرے کی اتباع کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جب انسان کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، تو اللہ کو اس نے وحدانیت کے ساتھ اپنا الہ قبول کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگے اس لیے آتی ہے کہ محمد رسول اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ جب کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میں نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور بندہ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا، یعنی اس کی میں نے گواہی دی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ میں ان کی تعلیمات کو فالو کروں گا منوان، اسی طرح اللہ کو میں الہ مانوں گا اور شریک نہیں کروں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور ان کا رسول مانتے ہوئے ان کی ساری باتوں کو مانوں گا۔ یہ ہے ہمارا قولی اقرار۔ اور پھر قولی اقرار کے ساتھ پھر آگے جو انسان پریکٹسنگ عمل سے کرتا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ عملی جو ہے وہ مومن اور پھر صدیق اور پھر آگے اور مزید شہداء اور ان سب کے درجے پہ جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، آئمہ کرام یعنی جو امام ہے، آئمہ کرام اور بزرگان دین کی تقلید سے امت اس لیے بھی آزاد ہے کہ ہر امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ حدیث مصطفیٰ کے مقابلے میں میری بات اور فتویٰ کو فی الفور مسترد کر دیا جائے، کیونکہ وہی سچے ایمان کی نشانی ہے۔ یعنی دیکھیں، حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، تو اماموں نے بہت محنت کی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کی ہے، بہت محنت کی ہے۔ امام بخاری ہے اور سب کے پاس تو مطلب یہ تو ان کی تو لیکن ان کی تقلید نہیں ہوتی ہے امام بخاری کی، جو 4 ائمہ ہے نا ان کی ہوتی ہے۔ تو ان کی اتنی بڑا ذخیرہ ہے احادیث کا، تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ کوئی حدیث ان سے جو ہے اسکپ ہو گئی ہو یا ان تک نہ پہنچی ہو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ان تک نہ پہنچی، اور انہوں نے جتنی حدیث ان کے پاس موجود تھی انہوں نے اس کے بنیاد پہ کوئی ایک جو ہے وہ ایک طریقہ انہوں نے بتا دیا، جیسے نماز کے طریقے میں، جیسے ابھی وہ خدیجہ کہہ رہی تھی کہ 3 وتر 2 وتر، ایک 3 وتر جو ہے وہ ایک تشہد کے ساتھ یا 2 تشہد کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان تک وہ حدیث نہ پہنچی ہو، ان تک مطلب جو انہوں نے اپنے حساب سے پوری محنت کر کے وہ حدیث کے ساتھ انہوں نے اس کو کر دیا ہو، اور وہ وہاں تک ان کے علم کے حساب سے ٹھیک ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو صحیح چیز سمجھ آ جائے، تو پھر آپ نے صرف اس لیے کہ میں اس مسلک کو فالو کرتی ہوں تو مجھے اسی مسلک کے ساتھ اسٹک رہنا ہے، یہ چیز کی قید امت پہ نہیں لگائی گئی، صحیح ہے؟ یہ قرآن یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ 73 ہم نے پڑھے تھے نا یہ والی آیت کہ امت مسلمہ کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے صرف ایک فرقہ جو ہے، ایک گروپ، وہ جنت میں جائے گا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ اور وہ گروپ کون سا ہوگا؟ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرتا ہوگا، جو قرآن اور سنت کو ماننے والا ہوگا۔ تو کبھی آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا کیا مسلک ہے، آپ کس کو فالو کرتے ہیں، تو آپ کہیں کہ میں جو ہے وہ قرآن اور سنت کو فالو کرتی ہوں۔ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ بریلوی، وہابی یا اہل حدیث یا پتہ نہیں اور کون سے فرقے ہوتے ہیں، یہ سب نہ بولیں، آپ اپنے آپ کو کہیں کہ میں قرآن اور سنت کو فالو کرنے والی ہوں۔ اور جو امام ابن القیم کی کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرقے کا نام دیا ہے وہ ہے اہل سنت والجماع، اہل سنت والجماعت، یہ نام ہے۔ اب وہ اہل سنت والجماعت کو انہوں نے اگر بریلوی کے کھاتے میں ڈال دیا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن جو نام دیا ہے وہ یہ ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نام جو ہے وہ کسی اور سے میل کھا رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو کہیں کہ میں قرآن و سنت کو فالو کرنے والی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور جو چیز آپ کو جو ہے، اور آپ نے نا اللہ تعالیٰ سے دعا بہت کرنی ہے، وہ جو دعا ہے نا جو میں اکثر پڑھتی ہوں، بلکہ اسٹارٹ میں ضرور پڑھتی ہوں میں، کہ وہ کون سی دعا ہے، ایک منٹ میں ذہن سے نکل جاتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ دعا ہے نا کہ اللہ مجھے حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق دے، اور مجھے باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے۔ تو یہ دعا آپ نے جی ارنا الحق حقا ہاں یہ والی۔ جی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یہ ضرور دعا پڑھیں
کیونکہ اسی سے کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو ہدایت بھی نظر آئے گی اور صحیح چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی، پھر آپ اسی کو دیکھ کے فالو کرتے جائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیے ابھی نا میں نے وہ آیتیں کمپلیٹ کرنی ہے تو میں انشاءاللہ لاسٹ میں لیتی ہوں آپ کے سوالات۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم سوری یا ایھا الذین آمنوا، اور تمہارے اوپر تو صرف اپنی جانوں کو بچانا ہے، یعنی تمہارے ذمے اپنی جانیں ہیں بس، ٹھیک ہے، یہاں تک ایک بات ہوئی۔ اور آگے کیا ہے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو تو تمہیں بھٹکنے والا تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکے گا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اور تم سب کے سب کا، چاہے جو گمراہ ہے جو ہدایت پہ ہے، سب کے سب کا لوٹنا کس طرف ہے، اللہ کی طرف۔ فَيُنَبِّئُكُم، پھر وہ تمہیں بتائے گا، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے ان سب کے بارے میں۔ تو ایک مخلص جو داعی دین ہے، جو بھی کوئی اب آپ لوگ بھی اگر کوئی ایک لفظ بھی کسی کو سکھا رہے ہیں، داعی دین ہے، ٹھیک ہے۔ داعی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ داعی کا معنی ہوتا ہے دعوت دینے والا، یعنی دین کی طرف بلانے والا۔ تو ایک مخلص داعی دین دلائل کے ساتھ جب کسی شخص کو ہدایت کی دعوت دیتا ہے، اور سامع، دیکھیں آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے اس میں، اور سامع یعنی سننے والا اس کے مقابلے میں بوسیدہ نظریات پیش کرتے ہوئے اپنی جہالت پر اصرار کرتا ہے، یعنی کہتا ہے میں تو یہی کام کروں گا، ہم تو اسی طرح کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ اور ہمارے آباء و اجداد تو ایسے ہی کرتے تھے۔ تو داعی دین کا اس پر دل گرفتہ ہونا فطری بات ہے، یعنی وہ اس پر کیا ہوتا ہے، اداس ہوتا ہے، اذیت کا شکار ہوتا ہے، یہ ایک فطری بات ہے۔ اسی کیفیت سے صحابہ کرام بھی دو چار ہوا کرتے تھے، جس پر انہیں تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ یہ کہ علیکا نہیں لکھا ہوا، یا علیکم لکھا ہوا ہے، علیکم سے ضمیر جاتی ہے امت کی طرف۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ظاہری الفاظ سے یہ شبہ پیدا ہوا کہ اپنی اصلاح کر لی جائے تو کافی ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضروری نہیں ہے، یعنی کہ اگر ایک جملے کو خالی لے لیا جائے کہ تمہارے اوپر تو صرف تمہاری ذمہ داری ہے، تو انسان یہ سوچے بس ہم اپنی پالش کرتا رہوں گا اور کافی ہے، لیکن یہ مطلب صحیح نہیں ہے، کیونکہ امر بالمعروف تو فریضہ عین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس امت کو بنایا اسی لیے ہے کہ تم جو ہے وہ لوگوں کو اچھی بات کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا کہ لوگو تم آیت تو غلط جگہ استعمال کر رہے ہو، میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ برائی کرتے ہوئے دیکھ لیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ پہلے بھی پڑھا تھا نا ہم نے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی جو ہمارے بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو ترک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا سخت ناراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات ہی بند کر دیتا ہے۔ دعائیں جو ہے وہ بیسیکلی ہماری بات چیت ہے نا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے بات کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس لیے آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ تمہارے سمجھانے کے باوجود اگر لوگ نیکی کا راستہ اختیار نہ کریں یا برائی سے باز نہ آئیں تو تمہارے لیے یہ نقصان دہ نہیں ہے، جبکہ تم خود نیکی پر قائم اور برائی سے مجتنب ہو، یعنی کہ تم برائی سے بچتے رہو تو پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گی ان کا برائی پہ رہنا۔ لیکن اگر تم نے انہیں سمجھایا ہی نہیں، تم نے ان کے لیے کبھی کچھ کیا ہی نہیں، تو پھر جو ہے وہ تم خطرے میں۔ البتہ ایک صورت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جائز ہے، ترک جائز ہے، کہ جب کوئی شخص اپنے اندر اس کی طاقت نہ پائے اور اسے اس کی جان کا خطرہ ہو۔ اس صورت میں جو ہے یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، یعنی سوری حدیث کا ہے کہ اگر تم اس کی طاقت نہ رکھتے ہو تو فَبِقَلْبِهِ، تو بس اپنے دل میں سے سمجھو، یعنی برا سمجھو۔ اور پھر یہ کیا ہے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے زیادہ کمزور، اضعف ضعف سے ہے نا، ضعف ضعیف کو کہتے ہیں نا، سب سے ہلکا اور کمزور درجہ ہے کہ تم اسے کم از کم دل سے تو برا جانو۔ تو اس کی گنجائش تب تک ہے کہ اتنا ترک ہو سکتا ہے، لیکن ترک بھی اس طرح کہ دل میں تو انسان برا جانے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، اچھا اس کو آگے دیکھتے ہیں، یہ کافی لمبی آیت ہے، ایسی پڑھ لیتی ہوں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کوئی کسی کو موت آ پہنچے تو وصیت کے وقت تمہارے درمیان شہادت یہ ہے کہ تم میں سے کوئی دو عدل والے ہوں یا تمہارے غیر میں سے کوئی اور دو عدل والے ہوں، اگر تم سفر کر رہے ہو اور تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے، دونوں کو نماز کے بعد روک لو، اگر شک کرو پس وہ اللہ کی قسمیں کھائیں
کہ ہم اس کے بدلے کوئی قیمت نہیں لیں گے اگرچہ وہ قرابت والا ہو، اور نہ اللہ کی شہادت چھپائیں گے، بے شک اگر ایسا کرے ہم تو اس وقت گناہگاروں سے ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں، یہ نا جملہ معترضہ ہے۔ جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے عربی زبان میں کہ ایک بات کہیں سے چل رہی ہوتی ہے، درمیان میں ایک بات کہیں کی جڑ رہی ہوتی ہے، پھر کانٹیکسٹ وہیں سے پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ اب اس کو میں سمجھاتی ہوں آپ کو، تو ترجمہ آپ یاد کرتے ہوئے کنفیوز نہیں ہوئے گا، میں ابھی پھر اس کے بعد ترجمہ بھی سمجھا دوں گی کس طرح یاد کریں۔ اچھا دیکھیں، یہاں پر ایک لفظ ہے تحسبون، ذوا عدل منکم، یہ ذوا عدل منکم جو لفظ ہے نا، یہ جو ہے نا لفظی غلطی، یہ شکا کر کے پتہ نہیں کیوں لگ گیا اس کے اندر، یہ کاٹ دیجیے گا اس کو، یہ نہیں ہے اس میں۔ اس ذوا عدل کا مطلب ہے تم میں سے ہو۔ اس تم میں سے ہو کا دو مطلب نکلتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ مسلمانوں میں سے ہو، اور کسی نے کہا کہ وہ اس کے قبیلے والے یعنی خاندان والے یا قبیلے والے میں سے کسی قریبی ہو۔ تو ذوا عدل کے دو معنی نکلتے ہیں، ذوا عدل منکم کے یعنی تم میں سے ہو کا کیا مطلب ہے، یا تو مسلمانوں میں سے ہو یا پھر قبیلے والا۔ مفسرین نے دو معنی کیے ہیں۔ دوسرا کہ وہ او آخرانہ من غیرکم، یا پھر کوئی دوسرے، آخرانہ دوسرے، من غیرکم۔ اب من غیرکم کے بھی دو معنی نکلتے اسی طرح کہ یا تو وہ غیر مسلم ہو یا پھر آؤٹ آف دا قبیلہ ہو، یعنی کہ کوئی دوسرا خاندان والا یا غیر ہو، صحیح؟ تو یہ دو معنی نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہے، یعنی سفر میں کوئی ایسا شدید بیمار ہو جائے کہ جس سے زندہ بچنے کی امید نہ ہو، یعنی کوئی انسان ایسی حالت میں پہنچ جائے تو اس کو یقین ہو جائے کہ اب میں مر جاؤں گا، اور اس کے پاس کوئی اپنی کوئی چیز ہو جو کہ اس کے وارثوں کا حق ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ میت کے پاس جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب اس کے وارثوں کا حق ہوتا ہے، ایون میت کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی۔ لیکن چلے کپڑے تو وہ پہنا ہوا ہے، اگر کپڑے بھی اگر مہنگے والے ہیں تو بھی انسان سوچے کہ یہ بھی جو ہے وہ میرے وارثوں تک پہنچ جائے تاکہ ان کو جو ہے اس سے فائدہ پہنچے۔ یا جیسے دیکھیں اس چیز کو ایسے سمجھیں، یہ ایک دیکھیں جیسے کوئی شخص، جیسے کوئی خاتون، فرض کریں کوئی خاتون یا کوئی بھی جو ہے وہ باہر گئی کسی دوسرے ملک، کسی دوسرے شہر، اور کسی دوسرے شہر سمجھ لیں، ابھی اس کو آسان کر دیتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور پوری فیملی میں سے دو لوگوں کا مطلب 2 لوگ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور باقی لوگ جو ہیں وہ پیچھے گھر پہ ہیں پھر دوسرے شہر میں۔ اب ایکسیڈنٹ میں جو ہے جنہوں نے بچایا، جن لوگوں نے انہیں بچایا اور ان کو ہاسپٹل پہنچایا، اب ان کو احساس ہو گیا کہ اب میں مرنے والا ہوں یا مرنے والی ہوں، اور ان کے پاس فرض کریں گولڈ کے کڑے پہنے ہوئے ہیں، کچھ جھمکے پہنے ہیں، کچھ بھی پہنا ہوا ہے، وہ گولڈ کی چیزیں جو ہیں وہ جو بھی ان کو بچاتا ہے یا جو بھی ان کو لگتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ قابل اعتبار ہے، تو 2 لوگوں کو، ایک کو نہیں 2 لوگوں کو گواہ بنائے اور وہ چیزیں ان کے حوالے کر کے کہے کہ یہ چیزیں میرے یہ فلاں فلاں گھر والے ہیں، ان تک پہنچا دینا۔ اب جب یہ گھر والے اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اب یہ وارثوں کا مال جو ہے یہ لوگ جا کے پہنچانے جاتے ہیں، اور اگر راستے میں ان کی نیت خراب ہوتی ہے اور ان میں سے کچھ کمی کر جاتے ہیں تو اس میں جو ہے پھر یہاں پر آگے آتا ہے کہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان 2 ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر کر رہے ہو۔ اب یہاں تک جو ہے نا یہ بات اس کے لیے ہے جو میت ہے، یعنی اب تو وہ میت ہو گیا، صحیح ہے، اس شخص کے لیے جو موت کے قریب تھا۔ اب یہاں سے فَأَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ، یہاں تک ہے، یہاں تک جو ہے نا میت کے لیے کہ اگر تمہیں موت کی مصیبت پہنچ جائے۔ اب یہاں پر جو ہے تحبسونہما، اگر تمہیں ان دونوں کے بارے میں یہ خبر ملے یا یہ خیال گزرے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہیں جو وارث ہیں، جن تک یہ 2 لوگ پہنچے ہیں۔ ان 2 لوگوں کے بارے میں اگر تمہیں یہ خیال گزرے کہ یہ انہوں نے کوئی خیانت کی ہے، بس یہاں تک صرف اتنی سی بات میں یہ ساری باتیں ڈیٹیل آ گئی کہ اگر تمہیں ان کے بارے میں خیانت کا کچھ پتہ چلے،
کہ تمہیں کو خیال یا تو پتہ چلے یا پھر تمہیں خود ہی لگے کہ نہیں اماں تو یہ سب چیزیں پہنتی تھی تو اس میں سے تو ایک لانگ مسنگ ہے، یا ان میں سے تو یہ سب تو لا دیا انہوں نے، اس میں سے جھمکے مسنگ ہے جو یہ پہن کے گئی تھی، تو وہ کہاں ہے؟ تو وہ اگر اس کو یہ خیال گزرے تو کیا کرے، وہ ان دونوں کو نماز کے بعد روک لے۔ نماز کے بعد کیوں روک لے؟ کہ مسجد میں زیادہ لوگ اور بھی ہوں گے، یعنی کہ مجمع میں روکے، اور بھی لوگ ہوں گواہوں کے ساتھ سامنے۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، تو وہ اللہ کی قسم کھائیں گے، اِنْ ارْتَبْتُمْ، کہ اگر کہ تمہیں جس بات پہ شک ہے کہ لا نشتری بِهِ ثمناً، کہ ہم نے اس میں سے کوئی چیز نہیں لی ہے یا ہم نے اس میں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، بھلے سے وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی رشتہ دار ہو، خالہ ماموں چچا کے ساتھ گئی تھی اور اماں کا انتقال ہو گیا اور خالہ ماموں چچا جو ہیں وہ واپس آئے ہیں اور انہوں نے چیزوں میں کچھ کمی دیکھی، تو پھر وہ بھلے سے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر ولا نکتم شہادہ، اور وہ کہیں کہ ہم جو ہے ہم شہادت نہیں چھپا رہے، یعنی جو بات ہمارے پاس تھی ٹھیک ٹھیک بتا رہے ہیں۔ اللہ شہادت اللہ ہی، اللہ کی آپ شہادت کو نہیں چھپا رہے، انا اذا لمن العاصمین، اور اگر ہم ایسا کریں تو ہم گناہ گاروں میں سے ہوں۔ یہ بیسیکلی وہ قسم ہے کہ اللہ کے سامنے کھائی جا رہی ہے۔ اس سے ایسا نہیں ہوگا کہ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر کوئی آگ برس پڑے گی یا اس کو فوراً ہی کوئی عذاب مل جائے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی یہ قسم جمع ہو جائے گی۔ اگر وہ سچا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برات کر دے گا، یعنی کہ ٹھیک ہے، پھر اگر تو وہ سچا ہو سکتا ہے کہ واقعتاً اگر ایکسیڈنٹ میں ان سے کوئی چیز وہ ایسے کوئی چیز لگی ہو کہ وہ چیز اڑ گئی ہو، وہ ہوا میں اڑ گئی، کہیں گر گئی، پتہ نہیں چلا، اور ان کے پاس واقعی وہ سچے ہوں، تو ان کی سچائی اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا۔ واضح نہ بھی کرے تو بس دل ٹھنڈا ہو جائے گا کہ انسان کا کہ بس ختم ہو گئی بات ختم۔ لیکن اگر وہ جھوٹا ہوگا تو جھوٹی شہادت دینے والا تو انسان اس قدر گنہگار ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اکبر الکبائر جیسا ہے کہ ایسی شہادت نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ معاملہ ہے ہی اللہ کے سامنے نا، اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، اور اللہ کی اتنی بڑی قسم کھا کر انسان جھوٹ بولے تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک منٹ، تو اب آگے اسی آیت کا آگے آ رہا ہے کہ فَإِنْ أُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا، اس کی وہ پڑھ لیتی ہوں، پھر اگر اطلاع پائی جائے کہ وہ دونوں کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، اور اگر اب یقین ہو وارثوں کو کہ نہیں یہ گناہ کی مرتکب ہوئے ہیں، فرض کریں کہ ان چیزوں میں جو ہے وہ کوئی پیپر نکلا، کوئی ایسی چیز نکلی یا کوئی میسج تھا کہ جس سے پتہ چلا کہ نہیں ان کو اتنی ہی چیز ملی تھی اور انہوں نے بیچ میں خیانت کر دی ہے، اور اب ان کو یقین ہو وارثوں کو کہ انہوں نے خیانت کی ہے، تو دو اور ان کی جگہ کھڑے ہوں گے۔ دو اور کون؟ اب یہ وارثوں میں سے ہوں گے جو ان کی جگہ کھڑے ہو جائیں گے، اور ان میں سے جن کے خلاف گناہ کا ارتکاب ہوا ہے، یعنی کہ جن کے خلاف گناہ کا، یعنی کہ ان میں سے جو وارث ہیں جن کے خلاف گناہ کا ارتکاب ہوا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی کہ جو وارث ہوں گے ان میں سے کچھ لوگ، یعنی فرض کریں ان کے بچوں میں سے کوئی دو لوگ، اگر 5-6 بچے ہیں تو کوئی دو جو ہے وہ اٹھیں گے جو زیادہ قریب ہوں کس کے؟ میت کے، تو دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ یقیناً ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ سچی ہے، اور ہم نے زیادتی کی اور ہم نے زیادتی نہیں کی، اگر زیادتی کریں بے شک ہم اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے۔ یعنی یہ بھی ایسی ہی قسم کی کوئی قسم کھائیں گے، اور کہ ہم بھی ان پر زیادتی نہیں کر رہے کہ ہم قاضی کے سامنے جو ہے وہ یہ بیان دیں اور پھر ہم ان سے جو ہے کوئی معاوضہ ایٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ ہم جو ہے سچ بات کر رہے ہیں۔ تو دونوں طرف جو ہے وہ اپنے اپنے دلوں کو کھنگال کر سچی قسمیں اٹھائیں، تو جو سچا ہوگا اس کی بات سمجھ آ جائے گی لوگوں کو۔ اب یہاں پر ایک چیز دیکھیں، یہاں پر میں نے کچھ چیزیں پوائنٹ چھوڑی ہیں، یعنی سفر میں کوئی شدید بیمار ہو جائے کہ جس کی زندہ بچنے کی امید نہ ہو تو وہ سفر میں 2 عادل گواہ بنا کر جو وصیت کرنا چاہے کر دے، صحیح ہے؟ یعنی مرنے والے موسی کے ورثہ کو شک پڑ جائے، مرنے والے موسی کون ہے؟ جو وصیت کرنے والا تھا، ٹھیک ہے نا؟ سجدہ کرنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد، تو جب میم شروع میں لگ جاتا ہے نا تو کرنے والا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے مسلم کون ہے؟ جو اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، تو موسی کون ہے؟ جو وصیت کرنے والا ہے، جو وصیت کر رہا، اس کے جو ورثہ ہیں ان کو شک پڑ جائے کہ ان اوسیا کون؟ جن کو وصیت کی گئی تھی، جو آئے تھے، انہوں نے مال میں خیانت یا تبدیلی کی ہے، تو وہ نماز کے بعد
یعنی لوگوں کی موجودگی میں ان سے قسم لیں اور وہ قسم کھا کے کہیں کہ ہم اپنی قسم کے عوض دنیا کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہے، یعنی جھوٹی قسم نہیں کھا رہے۔ اب اسی طرح یہاں پر یعنی دو قریبی رشتہ دار ان کی جھوٹی قسموں کے مقابلے میں اپنی قسمیں دیں گے، جھوٹی شہادت کبیرہ گناہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی۔ اس وقت آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے، پھر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا خبردار جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت، خبردار جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات دہراتے ہی رہے۔ اور حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چپ ہی نہیں ہوں گے، یعنی اتنا زیادہ اس کو ریپیٹ کر رہے تھے تاکہ لوگوں کے دل میں یہ بات گھر کر جائے کہ جھوٹ جو ہے نا وہ گناہ کبیرہ ہے۔ کسی بھی معاملے میں چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات، جھوٹ نہیں بولنا، چاہے آپ کا کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو رہا۔ ہم نے پڑھا نا پیچھے کہ اگر تمہارے خلاف ہی گواہی کیوں نہ جاری ہو تو تم نے گواہی دینی ہے۔ جیسے مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا، اب مجھے پتا ہے، اب میں نے فرض کرے مجھ سے میرا میاں کا لیپ ٹاپ ٹوٹ گیا یا کچھ خراب ہو گیا، اب مجھے پتا ہے میرا میاں بہت بہت غصے والا ہے۔ اب اگر وہ آئیں گے اور آ کے وہ پوچھیں گے کس نے خراب کیا، تو میں کہوں پتہ نہیں کس نے کیا، ماسی نے کر دیا، اس نے کر دیا، فلاں کر دیا۔ میں ایکسیپٹ کروں کہ مجھ سے ہوا ہے، چاہے کتنا ہی نقصان ہو رہا ہو، بڑے سے تھوڑا سا ڈانٹ لیں گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قہر سے مجھے بچا ہی لے اس سچ کی وجہ سے کہ وہ زیادہ غصہ کریں ہی نہ، تو وہ یعنی کہ مجھ پہ ان کو رحم آ جائے۔ تو یہی ہوتا ہے جب آپ سچ بولتے ہیں۔ اچھا جی، اور جھوٹ بولنے سے انسان وقتی طور پر اس سزا سے بچ جاتا ہے جو دنیا میں ملنے والی تھی، اور آخرت کی سزا کو اپنے لیے کنفرم کر لیتا ہے۔ تو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آگے دیکھیں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی کو اس طریقے پہ دیں یا اس سے ڈریں کہ ان کی قسموں کے بعد قسمیں رد کر دی جائیں گی، یعنی کہ دونوں میں سے کوئی بھی اپنی گواہی کو سچے طور پر کرے، کیونکہ اس بات پر ان کو، کیونکہ کسی ایک کی قسم جو ہے وہ اللہ کے یہاں قبول ہوگی نا، تو دوسرا قسم ہوگا اس کی رد کر دی جائے گی، اس کی رد کر دی جائے گی تو اس کے لیے گناہ میں جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اس کے لیے لکھ دیا جائے گا۔ اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس واقعے کا شان نزول دیکھ لیجئے، یہ کب ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا۔ میں نے آپ کو ویسے تو سمجھا دیا تھا، لیکن اس بات کا اس واقعتاً کوئی ایک واقعہ تھا۔ کیا تھا کہ بدیل بن ابی مریم کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ایک شخص تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے، وہ شام تجارت کی غرض سے گئے، وہاں بیمار اور قریب المرگ ہو گئے، یعنی مرنے کے قریب ہو گئے۔ ان کے پاس سامان اور چاندی کا ایک پیالہ تھا جو انہوں نے 2 عیسائیوں کے سپرد کر کے اپنے رشتہ داروں تک پہنچانے کی وصیت کر دی، اور وہ خود فوت ہو گئے۔ یہ دونوں جو ہیں جب وصی واپس آئے تو پیالہ تو انہوں نے بیچ کر پیسے آپس میں تقسیم کر لیے۔ وہ چاندی کا میرا خیال ہے پیالہ تھا، اس کے اوپر گولڈ پلیٹڈ تھا، سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کو جو ہے وہ بیچ دیا اور اس کے پیسے تقسیم کر لیا، اور باقی سامان جو ہے وہ ورثہ کو واپس کر دیا۔ سامان میں ایک رکا نکلا، ایک پیپر نکلا جس میں سامان کی فہرست تھی، جس کی روح سے یعنی اس کے مطابق چاندی کا پیالہ گم تھا۔ ان سے کہا گیا تو انہوں نے جھوٹی قسم کھا لی، لیکن بعد میں پتہ چل گیا کہ وہ پیالہ انہوں نے فلاں، یعنی کہ پھر تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ کس بازار میں کس بندے کو بیچا تھا۔ صراف جو ہے نا، سونار کو کہتے ہیں، صرافہ بازار ہوتا ہے نا کراچی میں بھی یا کہیں پہ بھی، صرافہ بازار کے نام سے بھی مشہور ہوتا ہے۔ صرافہ کا مانا تھا سونے کی مارکیٹ، تو صراف کو بیچا تھا، تو اس کا پتہ چل گیا، وہ پیالہ بھی مل گیا اس کے پاس سے۔ تو جب کنفرم ہو گیا تو چنانچہ انہوں نے ان غیر مسلموں کے مقابلے میں قسمیں کھائیں، اور پھر اس طرح ان کی بات جو ہے وہ صحیح ہو گئی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس سے جو ہے وہ انہوں نے 1000 درہم میں بیچا تھا اور 500 بانٹ لیے تھے۔ تو پھر ایک اور تفسیر میں لکھا تھا کہ ان لوگوں نے پھر ان سے وہ پیسے لے لیے تھے، دونوں نے 500 واپس کرے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ جس دن اللہ کے رسولوں کو جمع کرے گا، پھر کہے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی چھپی باتوں کو جاننے والا ہے۔ حق کی شہادت دینا
مسلمان کا فریضہ ہے, جو انبیاء کا مشن ہے. یعنی آپ دیکھیں ابھی پہلی بات ہو رہی تھی جھوٹی شہادت کی, اور اب یہاں پر آ رہی ہے کہ سچی بات کی, سچی شہادت کی. تو اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو جمع کریں گے ان کی قوموں کے ساتھ اور ان کے سامنے, اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں کہ جب تم نے میرا پیغام ان کو پہنچایا تھا تو انہوں نے کیا جواب دیا. تو وہ کیا کہیں گے, وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا. تو اس کے بارے میں دو باتیں آتی ہیں, یا تو وہ اس لیے کہ اللہ کی عظمت اور جلال اور ہیبت کی وجہ سے وہ ڈر جائیں گے اور کہیں گے ہمیں نہیں پتا, لیکن یا پھر یہ کہ ان کی وفات کے بعد کے حالات ان سے پوچھے جا رہے ہیں جس کے بارے میں وہ کہیں گے کہ اللہ تو بہتر جاننے والا ہے, ہمیں تو نہیں پتا. جیسے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ کے آئے نا سورہ آل عمران میں, غالباً نہیں سورہ مائدہ میں پڑھ نہیں سورہ نساء میں پڑھ کے آئے کہ اللہ جب تک میں ان کے درمیان تھا, کیونکہ جب وہ نہیں میرا خیال ہے سورہ آل عمران میں ہی ہے کہ وہ کہیں گے, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہی ہے سوری, بس مجھے ان دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک ہے کہ حضرت عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ کیا تم نے جو ہے وہ ان لوگوں کو کہا, بلکہ نہیں اسی میں آگے آئے گا سوری. تو اصل میں نا سوسائٹی میں چل رہی ہے کلاس سورہ مائدہ کی, سوری سورہ آل عمران کی, اور یہاں پہ چل رہی ہے سورہ مائدہ, اور ابھی پچھلے دنوں ہم سورہ نساء کر کے گئے تو میرے سامنے نا ریفرنس سارے گڈ مڈ ہو گئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلا کے انہیں پوچھیں گے کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اپنا الہ بنا لو, جیسے کہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا رکھا ہے. تو وہ کہیں گے کہ اللہ جب تک میں ان کے درمیان تھا تو میں نے تو انہیں ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا, اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا, جب میں یہاں نہیں تھا ان کے ساتھ, تو ان کے حال سے بخوبی جانتا ہے, تو ان کو خوب جانتا ہے. یعنی کہ وہ اپنی بات کو اس طرح سے پیش کر دیں گے, یا پھر یہاں پر جو ہے وہ اس طرح کہا جا رہا ہے نا کہ یا تو وفات کے بعد کے اگر حالات ہیں تو وہ نہیں جانتے, اسی لیے وہ کہیں گے کہ عالم الغیوب تو ہے نہ, کہ ہم اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اور رسول عالم الغیب نہیں ہوتے, عالم الغیب صرف اور صرف اللہ ہے. اور یہ شہادت بیسیکلی ان سے ایک طرح سے گواہی لے لی جائے گی سامنے, تاکہ لوگ جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے وہ نہ ڈینائی نہ کر سکے نا. یہ بیسیکلی اسی طرح ہے نا کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی بات جھوٹی بول رہا ہو اور اس کے سامنے پھر اس کو سچ بتانے والا سامنے ہی کھڑا ہو کہ نہیں اس نے ایسے نہیں ایسے کہا تھا, تو پھر آپ کیسے ڈینائی کر سکیں گے, نہیں ڈینائی کر سکتے نا. جیسے آپ فرض کریں آپ نے کسی کے بارے میں کوئی بری بات کہی اور آپ نے کسی اور کو کہی تھی, اپنے کسی دوست سے کہی تھی, اور وہ دوست آپ کو جو ہے وہ بٹرے کر دے اور وہ اس کے سامنے جا کے کہے کہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا, اور پھر وہ دونوں سامنے تم لوگوں کے آپ کے سامنے آ جائے اور آ کے کہے کہ کیا تم نے میرے بارے میں یہ کہا تھا, تو آپ کہیں کہ نہیں میں نے تو نہیں کہا, اور وہ جو شخص جس کو کہا تھا وہ بھی سامنے کھڑا ہو, وہ بھی کھڑی ہو یا کھڑا ہو, اور وہ کہے کہ نہیں تم نے کہا تو تھا, تو آپ کیسے ڈینائی کریں گے. تو یہ بیسیکلی اسی طرح ہے کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ اپنی کی قوموں کے سامنے بلائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ جب تم نے ان کو ہمارا پیغام پہنچایا تو انہوں نے کیا جواب دیا. تو آگے دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آگے بات آ رہی ہے کہ جب اللہ تو ہوگا یہ تم نہیں ہے, یا تم ہے ہی نہیں, دکھائے کیا ہے یہ, اس قولا تو ہوگا یہ, جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میری نعمت یاد کرو, جب میں نے روح پاک کون ہے, روح الامین کون ہے, یہاں پر جو بروح القدس کا ذکر ہے, یہ آپ اس کے اوپر انڈر لائن اپنے پاس بک میں کاپی میں جہاں پہ بھی آپ لکھ رہے ہیں اس کو لکھ کے اوپر لکھ لیں جبرائیل امین. ہاں جی, یہ جبرائیل امین کی بات ہے. روح پاک سے تیری مدد کی تو گود میں اور ادھیڑ عمر میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا, اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی, اور جب تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا تھا پھر اس میں پھونک مارتا تو وہ میرے حکم سے ایک اڑنے والا پرندہ بن جاتا, اور تو مادر ذات اندھے یعنی کہ پیدائشی اندھے کو اور برس والے کو میرے حکم سے تندرست کرتا تھا, اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے نکال کر کھڑا کرتا تھا, اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے دور رکھا, یعنی کہ جب وہ آپ کے در پہ ہو گئے تھے نا قتل کرنے کے لیے اوپر جو آ گئے تھے, تو اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے دور رکھا, اور جب تو ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں. تو آپ دیکھیں کہ جو معجزات اللہ تعالیٰ کے
जिस भी नबी ने दिखाए हैं। हजरत मूसा अलैहि सलाम के बारे में सामने भी जब उन्होंने वो मौजज़ात दिखाए थे तो फिरौन ने यही कहा था कि ये तो जादू है और अब मैं तुम्हारा मुकाबला अपने जादूगर को की टीम से करवाऊंगा। इस तरह ये हजरत ईसा के साथ जितने भी इसी मौजज़ात थे, इन सबको भी उनके टाइम के लोगों ने, और स्पेशली ये बनी इसराइली थे, इन्होंने कहा कि ये जादू है और उनको नहीं माना। जो भी चीज आप मावरा अकल इंसान देखेगा तो वो इंसान यही कहेगा कि ये जादू है। इसके लिए आपका ईमान होना जरूरी है। ईमान होगा तो इंसान उसको मानेगा। और मौजज़ात ही जो है उनको मानना जो है वो ईमान का हिस्सा है। करामात को मानना ईमान का हिस्सा नहीं है। माने या ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरा ये कि ये सारे जो है वो अल्लाह ताला ने उनको उनकी नेमतें याद दिलाई कि अल्लाह ताला ने उनको किस तरह से बचाया, कि इतनी शदीद मुखालफत के बावजूद अल्लाह ताला ने उनको जो है वो उनका बाल भी बांका नहीं होने दिया, अल्लाह ताला ने बचा लिया। तो यहाँ तक हमारी आज की तफसीर कंप्लीट होती है। दूसरी बात आप लोगों से करनी थी वो ये कि अब आप लोगों की सिर्फ 10 आयात रह गई हैं। तो इंशाल्लाह आज हमारी सिर्फ आज एक ही क्लास होगी, यानी कि इस वीक हमारी एक ही क्लास है। कल हमारी तफसीर की क्लास नहीं होगी और जो पिछला सबक है वो आप लोग अब सुनाएंगे इस वीक, और ये वाली आयत आप नेक्स्ट वीक सुनाएंगे। और जो नेक्स्ट 10 आयत हैं उनको आप उसी वीक में प्रिपेयर कर लीजिएगा, ताकि आप उसी वीक में जो है वो उसको सुना के फारिग हो जाए, ताकि आपके पास अगला वीक हो तैयारी करने के लिए, क्योंकि उसके बाद आपका पेपर है ना। तो आप लोगों के पास अगला वीक हो पहले से तैयारी करने के लिए, आपके पास ये 10 आयतें पेंडिंग में ना रही हो, तो आप उसी वीक उसको याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोग जो है ना सुकून में आ जाए। और इंशाल्लाह बस आपकी 10 आयत रह गई हैं। दूसरा ये कि आप लोग अपने अपने लिए ना कोई आयत, जो ऐसी आयत जो कि आपको बहुत ज़्यादा हिट की हो, जिससे आपका अमल बदला हो, या जिससे जो है वो आपको बहुत समझ आई हो कि मैंने पहली दफ़ा ये बात सुनी, या ये कि मुझे किस तरह से मुतासिर किया इस आयत ने। कोई भी एक आयत जो है वो आप लोगों ने अपनी इसमें से चुननी है, और आपने इंशाल्लाह तकमील हमारी होगी नेक्स्ट वीक मंगल वाले दिन, क्योंकि पीर को हमारी आखिरी क्लास होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो कल हमारी क्लास नहीं है। आप लोगों की जो है वो तर्जुमे की क्लासेस फिर जो है जैसे होंगी वैसे ही होंगी। मैं अब आपकी नेक्स्ट वीक एक क्लास ले लूंगी, जैसे इस वीक एक क्लास ले ली, नेक्स्ट वीक मंडे को एक क्लास ले लूंगी, और उसके बाद अगले दिन आपकी तकमील हो जाएगी। ठीक है, तो अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। कोई और सवाल वगैरह किसी ने करना है तो कर लें, या किसी कुछ शेयर करना था। जी रुबीना आंटी ने हैंड रेस किया हुआ था, कुछ कहना था रुबीना आंटी? जी फरहाना बोले। हाँ, हम लोग शरई पर्दा करते हैं। तो अब आपने कहा, सही कहा। मैं पहले इस चीज को मानती नहीं थी ना, कि नहीं रिश्तेदार हैं और का ताल्लुक मना है तो जाना चाहिए, लेकिन जब नाच गाना हो तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेरी मजबूरी हो जाती है कि मेरे मियाँ बड़ी उम्र के हैं और उनका जाना फर्ज बनता है जहाँ, तो जाती हूँ मैं और जाऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन कुछ लोग नहीं जाते हैं, बिल्कुल कट ऑफ करते हैं, तो बाद में तो जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बाद में चाह पहले भी जा सकते दोस्त हैं। लेना, जैसे उनके दिल में नरमी रखना कि हमारे लिए। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि ना अपना लिफाफा वगैरह बना के वो कुछ दिन पहले चले जाते हैं। जिस दिन इनवाइट किया होता है उस दिन पहले कुछ पहले चले जाते हैं, और जाके वो लिफाफा वगैरह देकर आते हैं और थोड़ा सा माजरत कर लेते हैं कि हम उस दिन नहीं आ सकेंगे, लेकिन ये कि आपका ये जो गिफ्ट था ये ड्यू था। जो भी गिफ्ट वगैरह हो, लिफाफा हो या जो भी हो, जो भी देना दिलाना हो वो दे देते हैं। इस तरह भी कर देते हैं, बाद में भी जा सकते हैं। हाँ, पहले लेकिन बाद लोग कट ऑफ करके, बिल्कुल कट ऑफ करके फिर वो इसको निगलेक्ट करते हैं, तो नहीं ये तो नहीं, दिल आजारी नहीं हुआ ना किसी का। दिल आजारी फिर दुश्मनी भी हो जाती है। फिर वो लोग दीन वालों से कटते हैं ना, फिर कहते हैं कि दीन वाले हैं, पता नहीं अपने आप को क्या ही ज्यादा ही मौलवी और बहुत दीनदार समझ रहे हैं, क्या हम हाँ मुसलमान नहीं है, हम नमाजें नहीं पढ़ते। लोग फिर इस तरह की बातें सोचते हैं। हाँ, तो फिर वो हमारा अमल भी ना जाया हो जाता है इस तरह करने से। इसलिए ना लोग दीन वालों से भी दिल दूर खराब होते किया हैं, हम दीन लोग। से भी दूर होते हैं, तो इसका गुनाह भी हाँ लोगों को पड़ता है। हाँ हाँ ठीक है, जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाजी ये क्या मुकम्मल हो जाएंगे ये और 10 आयत? हाँ जी, अगले हफ्ते इंशाल्लाह हो जाएंगी। आज मैंने आपको 12 आयत पढ़ाई हैं, तो इंशाल्लाह अगली दफा मैं 10 आयत पढ़ा दूंगी। ठीक है, बाजी आपने एक टाइम तस्कीर में बताए थे कि जब ये रमजान ईद खत्म हो जाएंगे तो आप बकरा सूरह बकरा की वापस कोर्स कराएंगे हाँ जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप दुआ करें, इंशाल्लाह जरूर हमारी पूरा इंशाल्लाह मुझे वापस करना है उस कोर्स को सीए में जी इंशाल्लाह। मैम, इंशाल्लाह। सलाम। जी वालेकुम सलाम जी। हाँ मैम, मैंने पूछना था कि अगर हमने रमजान में क्या शेड्यूल होगा, उसके बाद आप कब क्लास लेना दोबारा स्टार्ट करेंगी?
रमजान के बाद, ईद के बाद। रमजान का पूरा यानी मंथ नहीं होगी क्लास? नहीं, रमजान में मैं कोई लाइव कोर्स नहीं करवाती हूँ, फिलहाल तो नहीं करवा रही इंशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह। चलें, फिर ये है कि मेरा मिस है कोई कि दौरा कुरान होगा? इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। मेरा ये है कि आप इसके बाद ना प्लीज हमें दोबारा अगले वाली सूरत लाजमी करवाएं, क्योंकि बहुत माशाल्लाह बहुत ज्यादा इल्म मिला है और चाहती हूँ कि ये चीज कंटिन्यू रहे इसी तरह। इंशाल्लाह हमारा इरादा है सूरतुल बकरा करवाने का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो मैम। है वो 2 साल पहले करवाई थी हम लोगों ने, तो वो करवाई थी उज़्मा बाजी ने, बहुत अच्छी टीचर है वो। मैंने नहीं करवाई, उस वक्त मेरा छोटा बेटा बहुत ही छोटा था, तो उस वक्त मैं बिल्कुल भी नहीं इस काबिल थी बना कर आ सकती, तो उन्होंने करवाई थी। तो अब बहुत सारे नए स्टूडेंट्स हमारे साथ ऐड हुए हैं, तो वो कहते हैं कि हम सूरह बकरा भी पढ़ना चाहते हैं, और सूरह बकरा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप देखें कि अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा को नाजिल तो एंड में किया था, लेकिन रखा कुरान मजीद के शुरू में है, और सूरतुल बकरा से आपका तज़किया शुरू होता है। तो ये तमाम बातें जो अब आती हैं, ये तो बहुत बाद में आती है ना, कि आप अपनी आईली जिंदगी को तब सही कर सकें जब आप खुद भी सही हो। तो खुद सही बेशक। करने के लिए इंसान को अपना तज़किया जरूरी है, तो उसके अंदर तज़किया है, तो वो पढ़ना बहुत जरूरी है। जी साइमा जी जाहिद, आप मिस। कहेंगी? जी मिस, मैं एक सवाल ये पूछना चाह रही थी। अभी ये जो आयमा कराम की बात हो रही थी कि जैसे हमारे जो आयमा है, हम मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ आयमा की पैरवी करते हैं, मतलब उनकी मसलक पे चलते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरा बीच में क्योंकि कुछ देर के लिए बंद हो गया था, हो सकता है ये बात डिस्कस हो गई हो, लेकिन मैं ये सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि जी आपने अगर एक इमाम को आप फॉलो कर रहे हैं तो आप उन्हीं को फॉलो करेंगे, आप किसी दूसरे को फॉलो नहीं कर सकते। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या ऐसा ही है, या मतलब वो कहते हैं कि ये तो पिक एंड चूज हो गया कि अगर आप हर इमाम में से जो चीज आपको पसंद आ रही है आप ले लें और दूसरी चीज छोड़ दें। तो इसके बारे में आपकी क्या राय आप है? देखें ना, कुरान और हदीस से हमें इसकी कोई दलील नहीं मिलती है। अगर ये लोग कह रहे हैं तो ये लोगों की ही बातें हैं। हमें जी कुरान और हदीस क्या कह रहा है? कुरान और हदीस कह रहा है कि अल्लाह की अतात वातीउल्लाह वातीउर रसूला। हमें तो नहीं कहा गया कि जी वातीउल आइमा, नहीं कहा है ना। बिल्कुल। बस तो हमें जहाँ जी लेकिन ऐसे है ना कि जैसे हमारा तो इतना ज्यादा इल्म नहीं है, हमें चीजों की डेप्थ इतनी ज्यादा नहीं पता, तो हम ज़ाहिर है किसी ना किसी इमाम से वो लेते हैं रहनुमाई उनकी किताबों में से, या मतलब जैसे उन्होंने मामलात को बयान किया, क्योंकि बाज़ चीजें हम लोग कि खुद आप नहीं दुआ समझ करें, सकते कम आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सही रहनुमाई दे, जहां से भी मिले। चाहे हो सकता है जी कि वो इमाम अबू हनीफा से मिल जाए, चाहे वो इमाम शाफई से मिल जाए, चाहे वो किसी भी इमाम से मिल जाए। इमाम मालिक या शफई। हाँ, जी तो आप जो है वो दुआ करें अल्लाह ताला से, और सही जस्तजू रखें इल्म की। इल्म अपने कभी तालिब इल्म अपने आप को रखना है हमेशा, ताकि हमेशा अपनी जिंदगी में अपने आप के अंदर तसी की गुंजाइश रहे। अपने आप को पक्का नहीं समझना, परफेक्ट नहीं समझना, ये बस ये अगर आप बिल्कुल होगी ना, तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। कि इंसान हमेशा ये सोचे कि बस मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, दूसरा जो है वो गलत है, ये नहीं सोच। सही। ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। ये किरण क्या कह रही है? मिस मुझे एक सवाल आप अपना हेडफोन निकाल लें, आवाज नहीं आ रही, हेडफोन निकाल। अभी आ रही है आवाज? नहीं, बहुत शोर आ रहा है, भू भू आवाज आ रही है। अब आ रही है आवाज मेरी? अब सही आ रही है। जी जी, मैं बोलिए। कह रही थी कि बस मैं ये सवाल करना चाह रही थी कि जैसे इन्होंने कहा ना आयमा कराम के लिए, मैंने भी ये चीज सुनी है, मैं कंफ्यूज हुई थी जब आप ये बता रही थी। तो ये चीज मैंने भी सुनी है कि कहा जाता है कि एक इमाम को फॉलो करना जरूरी है, कयामत के दिन भी आपका वो इमाम, मतलब आप उन्हीं में इमाम के साथ होंगे, और ये सब बातें भी सुनने में आती हैं। तो मैंने कहा कि इस चीज को भी पूछ लूं आपसे कि ये बात भी कहीं आप पे मुझे लिखी भी बताएं, हुई है? आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना चाहेंगी क्या इमाम अबू हनीफा के साथ? नहीं, ऑब्वियसली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे इमामों के इमाम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना। तो कुरान और सुन्नत के अलावा तो कोई चीज आपने नहीं देखी। अगर आपको लगता है कि कुरान और हदीस जो है वो आपके सामने आ रही है, और उस बात से आपका आपका मफहूम वाजे हो गया है, और फिर आप ये कि जाहिर है भाई, ऐसा तो नहीं है कि आप पूरी तरह से खुद ही जो है वो समझ जाएंगे, आपको किताबें भी फॉलो करनी पड़ेगी, आपको दीन भी सीखना पड़ेगा। लेकिन जहाँ आपका देखें, जहाँ इख्तिलाफ आता है ना, एक मिनट अपना माइक देखिए, जहाँ इख्तिलाफ आता है ना, जैसे आप देखें कि ये जो जैसे ये नमाज का सिलसिला है, कि एक कह रहा है कि 2 तशहुद के साथ नमाज पढ़नी है, और एक कह रहा है कि वो जो वितर है, और एक कह रहा है कि एक तशहुद के साथ पढ़नी है। अब जब इख्तिलाफ आ जाए तो आप देखिए, आप किसी इमाम को गलत साबित नहीं कर सकते।
ہر امام نے یا ہر جمہور نے اپنے طور پہ علم کی بیسس پہ اور پوری زندگیاں لگا کے ایک جو ہے وہ انہوں نے ایک وہ بنایا ہے، ایک مسلک بنایا ہے، جو بھی چیز انہوں نے نتیجے تو آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے. آپ ان کے اتنے مطلب ایک عالم کو آپ کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ آپ کا یہ رائٹ ہی نہیں ہے. میں آپ میں سے کسی کو میں بھی کوئی بھی یہ رائٹ نہیں رکھتا. آپ اب جب اختلاف دیکھیں گے نا دو چیزوں میں کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، کون سا صحیح ہے، تو آپ اس میں سے پھر اپنے آپ میں یہ دیکھیں گے کہ کون سی چیز آپ کو صحیح لگتی ہے، کیونکہ آپ کے دل میں بھی ایک فرقان اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. صحیح نا؟ جب دو اختلافی مسائل آ جائیں اور دونوں ہی صحیح ہو تو آپ کو کسی ایک کو اختیار کرنا ہوگا نا. تو اس ایک کو اختیار کرنے کے لیے آپ اپنے دل سے رجوع کریں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ جو اس میں سے بیسٹ ہے نا وہ مجھے وہ اختیار کروا دے. تو آپ دیکھیں گے خود بخود آپ کے دل میں بھی آ جاتا ہے. جب آپ ایسی دو چیزیں دیکھیں تو استخارہ کی دعا مانگیں. استخارہ کی دعا مانگ کے آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، پھر آپ کا دل خود بخود ایک طرف مائل ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو برا آپ نے کسی کو نہیں کہنا، مسلکی اختلافات میں آپ نے نہیں پڑھنا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کسی سے بحث نہیں کرنی، کیونکہ دین میں ان سب چیزوں کی گنجائش نہیں ہے. جہاں آپ کو دو چیزیں مل رہی ہیں اس میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرنا آپ کے اوپر لازم ہوگا. ٹھیک ہے جی، چلیے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.